عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. اڑے بند کرو، میرے سامنے والا تو بند کرو. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور. جلدی کرو چمچے. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا.
مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا لا يذوقون فيها بردا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سورۃ النبأ ہے مولانا، نزول نمبر 80 ہے، سورہ معارج کے بعد ہے۔ سورہ مرسلات کے اندر بھی حشر اور اس کے احوال کا ذکر تھا۔ سورہ مرسلات کے اندر، اس سورت کے اندر بھی احوال حشر ہے۔ دعویٰ ہے اس کا الزجر یا الرد علی منکر البعث، بعثت کے جو منکر ہے ان پر رد ہے۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں؟ ان ای شیء یتساءلون، یہ کفار کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ جواب آ گیا یتساءلون عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے اندر یہ اختلاف کر رہے۔ عظیم خبر کے بارے میں، اور سنگین خبر ہے کہ جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے۔ اگر یہ ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے تو پھر اختلاف اس میں یہ ہے کہ ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بعثت ہوگی اور سوال جواب ہوگا، یہ بعثت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ روحانی ہوگی، اور جمہور کا مذہب یہ کہ یہ بعثت جسمانی ہوگی۔ بعثت روحانی ہوگی یا بعثت جسمانی ہوگی، ایک اختلاف تو یہ ہے۔ اور اگر نبأ عظیم سے مراد قرآن ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ کلام اللہ ہے، یہی مومنوں کا مسئلہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جادو ہے، کچھ کہتے ہیں کہ شاعریت ہے۔ اور اگر نبأ عظیم سے محمد رسول اللہ مراد ہے تو پھر بھی اس میں اختلاف ہے
کہ محمد رسول، اختلاف تو کیا بے ایمانوں نے، محمد رسول اللہ کے رسول ہے یا شاعر ہے یا کاہن ہے یا مجنون و پاگل ہے، تو اختلاف تو ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ باقی قانون وہی ہے کہ ما استفہامیہ پر حروف جارہ جب داخل ہو تو پھر یہ ہے کہ ما استفہامیہ کے الف کو حذف کرنا واجب ہے۔ قرآن میں یہی قانون ہے، لیکن حدیث میں اس کی مثالیں اس کے خلاف بہت موجود ہیں۔ ترمذی جلد ثانی میں آپ نے پڑھا ہوگا علی ما کانوا یاکلون، کس چیز پر صحابہ کھانا رکھ کر کے کھاتے تھے، علی ما ہونی چاہیے، علی ما کانوا یاکلون۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اس وجہ سے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ سما قیاس پر مقدم ہے، یہ قواعد قیاسی ہے اور وہ سما ہے، سما قیاس پر مقدم ہے۔ باقی نحوی یہ قاعدہ لکھتے ہیں اما یتساءلون عن ای شیء یتساءلون، اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کفار؟ فرمایا تھا کہ یتساءلون یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا، یتساءلون عن النبی العظیم، عظیم خبر کے بارے میں۔ عظیم خبر یہ ہے کہ قرآن ہے، یا یہ کہ اللہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا یہ کہ قیامت ہے، اس سے مراد۔ تو تینوں میں اختلاف تو ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ صفت بنے گا نبا کے لیے، الذی ہم مختلفون فیہ، جس کے اندر ان کا اختلاف ہے۔ کلا سیعلمون، خبردار، سیعلمون ضرور بھی ضرور ان کو پتہ چلے گا، یہ ہے کہ عنقریب ان کو پتہ چلے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار، یعنی کیا ہے، ارتدیہ نہیں بلکہ ارتدیو، یا یجب علیہم ان یرتدیو، کہ بعض آ جائیں اپنے سے، ان کو پتہ چلے گا۔ یہ دیکھ لیں میری قدرتوں کو، الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں والے نہیں بنا دیے، پہاڑوں میں میخ لگا دی، پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین میں لگائے۔ والجبال الم نجعل الجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، اور آپ کو جوڑے جوڑے پیدا کر دیے۔ وخلقناکم حال کونکم ازواجا، خلق چونکہ دو مفعول نہیں چاہتا، جعل دو چاہتا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور آپ کی نیند کو کر دیا ہم نے سباتن، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ سباتن سبت کاٹنے کو آتے ہیں۔ نیند انسان کی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آنکھیں اگر لگ جائیں تھکاوٹ آدمی کی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اتنا پریکٹس ہے مولانا کہ میں جتنا بھی تھکا ہوا ہوں نا، وجعلنا نومکم سباتا، تھکن کو دور کرنے کے لیے تمہاری نیند کو ہم نے بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو یہ ہے کہ تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ لباس بنا دیا، لباس سے جس طریقے پر لباس پہننے والا اس کی شرمگاہ وغیرہ چھپ جاتی ہے، رات کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اسی طریقے پر یہ ہے کہ آپ کا آرام کرنا، سونا، دیگر بہت سے کام ہے سارے کے سارے۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزی کا ذریعہ بنا دیا، معاش اور معیشت کا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ بنا دیا سبعًا شِدَادًا، مضبوط قسم کے ساتھ آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ، مفعول اول محذوف ہے، جعل دو مفعول چاہتا ہے۔ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ، سورج کو بنا دیا سِرَاجًا وَهَّاجًا، چراغ، وَهَّاجًا چمکتا دمکتا، سورج کو چمکتا دمکتا چراغ بنا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مَاءً ثَجَّاجًا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے موسلا دھار بارش، من المعصرات، نچوڑی ہوئی ہے اس سے، بادلوں سے نچوڑی ہوئی ہے جو نچوڑتے ہیں ان کو۔ وَأَنزَلْنَا مَاءً ثَجَّاجًا من المعصرات، بھری ہوئی بادلوں سے، بھری ہوئی بادلوں سے اللہ آپ کا بھلا کرے، ماءً ثَجَّاجًا، موسلا دھار بارش ہم نے۔ اب مسئلہ یہ کہ معصرات، آثر یعصر اعصارا کا معنی آتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے نچوڑنا، تو بادلیں معصرن تو نہیں ہوتے، معصرتن تو نہیں ہوتے، معصرتن ہوتا ہے، یا آثر نہیں ہوتے، بادلیں معصور ہوتے، ان کو تو نچوڑ کر کے پانیوں سے نکالا جاتا ہے۔ اب کس کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ بادلیں جو ہے نا وہ معصر نہیں ہوتی، بادلیں تو معصر ہوتی ہے، یا آثر نہیں ہوتی، معصور ہوتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ افعال کا جو حمزہ ہے یہاں پر، افعال والا، یہ حینونت کے لیے، وقت کے لیے، جیسے کہ احسد الزرع، احسد الزرع معنی یہ کہ فصل کے کٹنے کا وقت آ گیا، احسد الزرع،
فصل کے کٹنے کا وقت آ گیا. اب وانزلنا ماء سجاجا موسلا دھار بارش ہم نے اتار دیا. من الموسرات فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے بادلوں سے جن کی یہ کہ برسنے اور نچوڑنے کا، نچوڑنے کا یہ کہ وقت آ گیا. اس وقت حمزہ یہ افعال کا یہ حینونت کے لیے ہوگا. لنخرج به یہ انزال کے ساتھ متعلق ہوگا. لنخرج به تاکہ اس پانی کے ذریعے سے نکالے حبن گندم اور دانہ ونباتن اور دیگر سبزیاں وجنات اور یہ کہ باغات الفافن گھنے قسم کے باغات. الفافن ملفوفتن کے معنی میں صفت ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا بخدا یقیناً ان یوم الفصل فیصلے والا دن یہ کہ کان میقاتن وہ مقرر ہے، اس کا وقت ہو چکا ہے. یہ کان میقاتن اس میقاتن سے بدل بنے گا یوم ینفخ فی الصور جس وقت سور پھونکا جائے گا. فتاتون آپ آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں افواجن فوج در فوج یہ حال بنے گا تاتون کی ضمیر سے. وفتحت السماء وتفتح السماء اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فکانت ابوابا وفتحت السماء آسمان کو کھول دیا جائے گا. فصارت ابوابا بس اس کے دروازے بن جائیں گے. وتسیر الجبال یہ سب مستقبل کے معنی میں ہے. پہاڑوں کو چلایا جائے گا. فکانت سرابا ریت کی سراب بن جائیں گے. سراب تو آپ کو بتا چکا ہوں کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء جو آپ کے سامنے سورہ نور میں گزرا. ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم گھات لگائی ہوئی بیٹھے ہوئی ہے. جہنم گھات میں ہے جیسے شکاری انتظار گھات کر کے شکار کے انتظار میں اسی طرح. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین متعلق ہوگا مرصادن کے ساتھ سرکشوں کے لیے. مآبن یہ کانت کے لیے دوسری خبر ہے. ان جہنم کانت مرصادن پہلی خبر ہے اور مآبن دوسری خبر ہے. لابسین یہ تاغین سے حال بنے گا. لابسین فیہا احقابا اس میں مدت احقاب حقوب 80 سال 90 سال بلکہ اس کی کوئی حساب بھی نہیں ہے. لابسین فیہا اس کے اندر رہیں گے جہنم کے اندر درحال کے احقابا مدتیں. لا یذوقون بحال بنے گا لا یذوقون فیہا اور جہنم کے اندر وہ چھکیں گے نہیں بردن نہ کوئی ٹھنڈی چیز ولا شرابا نہ پینے کی قابل کوئی چیز الا حمیما مگر گرم پانی وغساقا اور پیپ لہو اور پیپ جہنمیوں کا. اللہ حمیم و غساقا یہ حمیم و غساقا یہ بدل بنیں گے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شراباً بردن سے. جزاء وفاقا جزاء لا یذوقون کے لیے مفعول لہو بنے گا پورا کا پورا بدلے کے لیے پورا کا پورا بدلے کے لیے سب کچھ ان کے ساتھ کیا جائے. لا یذوقون فیہا بردن نہ کوئی ٹھنڈی چیز ولا شربا نہ پینے کی قابل کی کوئی چیز. جزاء وفاقا فرماتے کہ پورا بدلہ دینے کے لیے پورا بدلہ چگانے کے لیے اس وقت مفعول لہو بنے گا. اور دوسرا ہے کہ یجزون جزاء وفاقا پورا کا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا اس وقت مفعول مطلق بنے گا. یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا یہ چونکہ بعثت کے قائل نہیں تھے حساب و کتاب کے قائل نہیں تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا اور ہماری آیتوں کے کھل کر کے تکذیب انہوں نے کر دی. کذابا یہ تفعیل کا مصدر ہے مولانا. تفعیل کا مصدر فعال بھی آتا ہے تفعیل کا مصدر تفعیلۃ بھی آتا ہے جیسے جرب یجرب تجربۃ سمجھ رہی ہیں جرب یجرب تجربۃ تفعیلۃ بھی آتا ہے فعال بھی آتا ہے اور تفعیل بھی آتا ہے اور تفعیل بھی آتا ہے تفعیل بھی آتا ہے جیسے لمز یلمز تلمیز سمجھے تلمیز اور تلمیز یہ مفعول مطلق بنے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہم نے ہر چیز کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے لکھ کر کے محفوظ کیا ہے. احسینا کل شیء احسیناہ ما عزمر عامل علی شر تفسیر کتابا مکتوبا کے معنی میں ہوگا معنی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اذا کان الامر کذالک جب صورتحال یہی ہے تو پھر آپ نے تکذیب کر دی جب آپ نے تکذیب کر دی فذوقوا لہذا عذاب کو چکھ لو. فلن نزیدکم الا عذابا ہم آپ کو اضافہ نہیں کریں گے کوئی فائدہ وغیرہ الا عذابا مگر عذاب. یہ مفعول ثانی بنے گا لن نزید. ان للمتقین مفازا متقین کے لیے کامیابی ہی بڑی کامیابی. ان للمتقین مفازا وہ کامیابی کیا ہے اس سے بدل بنے گا. حدائق باغات ہوں گے وعنابا اور انگور ہوں گے. باغات اور انگور یہ انگور کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس لیے کہ شراب بھی تو انگور سے ہی بنتا ہے اور اللہ آپ کو بھلا کرے جنت والا شراب ہی الگ ہوگا. وکواعب اترابا اور نوخیز قسم کی لڑکیاں اور اترابن ہم عمر قسم کے. وکواعب اترابا اس لیے شادی آدمی کرے اپنے ہم عمر سے کرے
یہ بہتر ہے، یا چھوٹی ہو بڑی نہ ہو، وہاں یہی ہوگا۔ وکوائب، نوخیز قسم کے، جن کے میں نے عرض کیا کہ ان کی چھاتی پستان ابھری ہوگی، اطراباً ہم عمر ہوں گے۔ وکأسن دہاقہ، اور چھلکتے پیمانے اور گلاس ہوں گے، چھلکتے گلاس، چھلکتے پلکتے، شراب سے بھری ہوئی۔ لا یسمعون فیہا لغوا، اور یہ جنتی سنیں گے نہیں جنت کے اندر لغوا، کوئی بیہودہ بات بھی نہیں، ولا کذابا، نہ کوئی جھوٹی بات۔ اس لیے جتنا جھوٹ سننا ہے یہاں پر سنو۔ جزاء من ربک، یہ سب کچھ یجزون جزاء من ربک عطاء حسابا، فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ کو کہ لوگوں کو عطا کیا جائے گا، یہ اللہ کا دین ہے حساب چکانے کے لیے، حساب صفت بنے گا عطا کے لیے۔ یجزون جزاء من، اور عطان حساب موصوف صفت یہ بدل بنیں گے جزان سے، اور جزان یجزون جزان یا مفعول لہو جیسے پہلے گزر۔ رب السماوات والارض، یہ رب السماوات جزاء من ربک اس سے بدل ہے۔ رب السماوات آپ کے رب کی طرف سے، آپ کا رب کون ہے؟ آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ وما ثبت بینہما، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کا یہ کہ رب ہے۔ اور وہ رب کون ہے؟ یہ رب کے لیے صفت ہے الرحمن، رحمت والی ذات۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، اس کے سامنے بول بھی نہیں سکیں گے اس رحمان کے سامنے، باوجود رحمانیت کے لا یملکون منہ خطابا حال بنے گا۔ یوم یقوم الروح، یہ ظرف بنے گا اس کے لیے اللہ کو لا یملکون من اللہ خطابا، اللہ کے سامنے کسی قسم کے خطاب کے مالک نہیں ہوں گے، بول نہیں سکیں گے۔ یوم یقوم الروح، جس دن جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے، والملائکۃ، اور دیگر فرشتے، مصطفین، یہ حال بنے گا، مصطفین صف در صف، در حال کی لا یتکلمون، وہ گفتگو نہیں کر سکیں گے اللہ کے سامنے، الا من اذن له الرحمن، ہاں وہ جس کو خدا اجازت دے دے، الا من اذن له الرحمن، من موصول اذن له الرحمن، یہ صلہ ہو گیا اس کے لیے، اور یہ بدل بنے گا یتکلمون کے ضمیر سے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور درست بات کہے اللہ کے سامنے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، وقال صوابا یقول صوابا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق دن ہے، یہی دن حساب و کتاب والا برحق ہے۔ ذالک الیوم بدل مبدل منہ مبتدا بنے گا، الحق اس کے لیے خبر ہے۔ اذا عرفتم، یا ان عرفتم ذالک، جب آپ نے اس کو پہچان لیا تو اس کے بعد فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو آدمی چاہے اتخذ مآبا کائنا الی ربہ، اتخاذ دو مفعول چاہتا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے اپنا کوئی اچھا ٹھکانہ بنا دے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، گلہ نہیں کرنا کہ اگر بعد میں کوئی جہنم میں چلا گیا، ہم نے سب کچھ آپ کو، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے آپ کو ڈرایا عذاب قریب سے۔ یوم ینظر المرء، یہ ظرف بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ قریباً کے لیے، عذاباً کے لیے۔ یوم ینظر المرء، جس دن یہ ہے کہ آدمی دیکھے گا، آدمی سب کچھ دیکھے گا، ماں اپنے ان اعمال کو کہ قدمت یدہ، اس کے ہاتھوں نے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتی، اور یہ ہے کہ نسیہ منسیہ ہو جاتا، اور یہ ہے کہ میرے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے مولانا، نزول نمبر 81 ہے سورہ نبا کے بعد۔ سورہ نبا وہ 80 ہو گیا تو یہ 81 ہے۔ اس صورت کا دعویٰ بھی ہے اثبات القیامت بالشواہد، مختلف شواہد سے اللہ آپ کو بھلا کرے قیامت کو ثابت کرنا۔ اور ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس صورت کے اندر بھی احوال قیامت کی تفصیل ہے۔ ان سورۃ النبا کانت تتعلق باحوال القیامت، سورہ نبا بھی قیامت کے احوال کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس صورت کا بھی اسی طریقے پر تتعلق باحوال القیامت، احوال قیامت کے ساتھ تعلق ہے۔ والنازعات غرقا والملائکۃ النازعات غرقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کے النازعات غرقا، جو کافروں کی روحیں سختی سے کھینچ کر کے نکالنے والے، گھس کر کے، سمجھے، النازعات سختی سے نکالنے والے، غرقا اللہ کو بھلا کریے کہ گھس کر کے، کافر کی روح کو سختی سے جو نکالتے ہیں۔ نزع کا معنی بے سختی سے نکالنا، اور غرق کا معنی گھس کر کے، تو اس لیے معنی قریب ہے، اس لیے غرق مفعول مطلق النازعات کے لیے۔
والناشطات نشطا، اور آسانی سے مومنوں کی روحیں نکالنے والی، والناشطات نشط، نشط کہتے ہیں نشیط خوشی کو، خوشی کے ساتھ آسانی کے ساتھ مومن کی روح کو نکالنا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہ اگر کسی کی روح آسانی سے نکل جائے تو وہ اللہ کا قریبی ہے، اور اگر روح پہ سختی ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے دور ہے، سمجھے؟ موت کی سختیاں تو یہ اللہ سے دور، یہ قانون کلی نہیں ہے۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی جلد اول کی روایت ہے، میں نے محمد رسول اللہ کی جو حالت دیکھی، جس سختی کے ساتھ آپ کی روح نکلی، اس کے بعد موت کی، روح کی آسانی سے روح کا نکلنا، میں کسی کے لیے رشک نہیں کرتی، یہ قابل رشک نہیں ہے کہ اگر کسی کی روح آسانی سے نکل گئی تو قابل رشک ہے، نہیں تو نہیں۔ میں نے محمد رسول اللہ کو جو دیکھا، آپ کی روح انتہائی سختی کے ساتھ نکلی، سمجھ رہی میں؟ اب محدثین کہتے ہیں کہ پھر آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کو تکلیف ہو گئی۔ اب اس تکلیف کی وجہ محدثین کہتے ہیں کہ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ چیونٹی کا آسانی سے چیونٹی کو ہم ماریں گے، سانپ کو ذرا اس سے بڑھ کر کے، اور اس سے بڑے جاندار، اور جانداروں کو ان کی روح اور سخت ہے، ہاتھی کا مسئلہ اور سخت ہے، اونٹ کا زیادہ اور سخت ہے۔ تو ایک نبی کے اندر 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، كنا نتحدث انه قد اعطي قوت 40 رجلا من اہل الجنت، ہماری گفتگو ہوتی تھی، ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ حلیہ ابی نعیم کی روایت ہے، بخاری ترمذی کی نہیں ہے۔ كنا نتحدث انه قد اعطي قوت 40 رجلا من اہل الجنت، کہ 40 جنتیوں کی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ ایک جنتی یہاں کے 100 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 جنتی کی طاقت جب ہے، ایک جنتی یہاں کے 100 آدمی کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب 4000 انسانوں کی طاقت آپ کو، نبی کو 4000 انسانوں کی طاقت، اور ایک آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو نبی کو 16000 شادی کرنے کی اجازت ہے، اور یہ کر کے دکھایا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ کو بتا دیا کہ 700 بیویاں تھیں اور 300 لونڈیاں تھیں، تو لونڈی اعتکاف کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، لونڈی بھی تو اسی کام کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہزار بیویاں، سمجھے؟ اور خود بخاری کے حاشیے میں آپ کو ملے گا، من کانا اورع و اتقی، جو جتنا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، کانا اشد شہوتا، وہ مضبوط ہوتا ہے اتنا۔ سلیمان علیہ السلام کا کہنا کہ آج کی رات 100 بیویوں کے پاس چلا جاؤں گا، آج کی رات، اور سب سے حمل ٹھہرے گا، اور 100 مجاہد پیدا ہو جائیں گے، اور 100 مجاہد کو جہاد میں بھرتی کروں گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، جو حضرات تہجد کے پابند ہیں، جو حضرات تہجد کے پابند ہیں، جو حضرات ذکر و اذکار کے پابند ہیں، وہ بہت مست ہیں، اور ان کی اولاد بھی زیادہ ہے، کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں ہوئی؟ تو جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے، تو حضرت اقدس 4000 انسانوں کی طاقت، تو طاقتور روح کو اس لیے کشمکش میں اس کے نکالنے میں حضرت ملک الموت علیہ السلام اور ان کو بھی، اور پھر حضرت اقدس کی جسم مبارک سے اس کو نکالے، اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی۔ ایک یہ محدثین نے بات کی، بڑی پیاری بات کی ہے حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام آ گیا، اس نے کہا کہ اے روح محمدی نکل جا، فرشتے اور حوریں اور جنت والے آپ کے انتظار میں، آپ کو اعلیٰ علیین میں لے جاتے، اے روح محمدی نکل جا۔ تو روح محمدی نے یہ فرمایا کہ کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت۔ تو روح محمدی نے پھر یہ عرض کیا کہ کیا وہ جنت محمد کے جسم سے زیادہ قیمتی ہوگی؟ جس جنت میں آپ لے جائیں گے وہ جنت مخلوق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے، اور ایجاب کلی کے طور پر موجب کلی ہے کہ سب سے زیادہ کائنات کے اندر مخلوق میں سب سے زیادہ افضل محمد ہے، باقی ساری مخلوقات مفضول ہے، محمد افضل ہے، ساری مخلوقات مفضول ہے، سمجھے؟ جب آپ مجھے افضل جسم جو مخلوق ہے، اس افضل سے نکال کر کے مفضول کے پاس لے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس لیے یہ ایک صوفیانہ حضرت کا ایک نقطہ ہے،
اور لیکن دل کو لگتا بہت ہے۔ صوفیانہ نقطہ ہے حضرت اقدس شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی بات ہے جی۔ بہرحال یہ کی تکلیف ہوگی۔ والنازعات غرقا، اور ان فرشتوں کی قسم ہے کہ جو کہ بڑی سختی کے ساتھ گھس کر کے کافر کی روح نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور یہ کہ ان فرشتوں کی قسم ہے جو بڑی خوشی کے ساتھ، نشطا مفعول مطلق بنے گا، غرقا مفعول مطلق ہو گیا کہ بڑی خوشی کے ساتھ مومن کی روحیں نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور یہ ہے کہ فضا میں تیرتے ہوئے چلے جاتے ان اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے فرشتوں کی قسم جو السابحات سبحا تیرتے ہیں فضا کے اندر، فالسابقات سبقا، اور پھر تیزی سے لپک پڑتے ہیں، تیزی سے یہ لپک پڑتے ہیں۔ اور یہ سب فرشتے فالمدبرات امرا، حکم کو پورا کرنے کے لیے تدبیر کرتے ہیں، حکم کو پورا کرنے کے لیے پورا انتظام اور تدبیر کرتے ہیں۔ ان سب کی قسم ہے، فرشتوں کی قسم ہے۔ لتبعثن، لتبعثن جواب قسم محذوف ہے، لتبعثن کہ تمہیں اٹھا دیا جائے گا، یوم ترجف الراجفۃ، ہر چیز کو ہلا کر کے، ہلانے والی چیز ہلا کر کے رکھ دیا، یوم ترجف الراجفۃ، جس وقت اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، ہلانے والی چیز، یوم ترجف الراجفۃ، حرکت دے گا حرکت دینے والے۔ لتبعثن یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک جھٹکا اور آئے گا، یعنی اللہ آپ کو بھلا کرے سور پھونکا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفۃ، قلوب واجفۃ یومئذ، قلوب واجفۃ یومئذ، اس دن لرزنے والے بہت سے دل، یہ پورا مبتدا بنے گا۔ ابصارها خاشعۃ، جن کی آنکھیں اللہ آپ کو بھلا کرے، خاشعۃ جن کی آنکھیں یہ کہ جھکی ہوئی ہوں گی، جن کی آنکھیں اللہ آپ کو بھلا کرے کہ نکلی ہوئی ہوں گی اور جھکی ہوئی ہوں گی، یہ خاشعۃ خبر بنے گا ابصارها کے لیے۔ پھر یہ پورا جملہ قلوب واجفۃ کائنۃ یومئذ، اس کے لیے مبتدا کے لیے وہ مبتدا ہو گیا، اس کے لیے خبر بنے گا۔ یقولون، یہ کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا ہمیں واپس لوٹایا جائے گا، فی الحافرۃ، پہلی والی حالت کی طرف، پہلے راستوں کی طرف ہمیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اذا كنا عظاما، اذا كنا عظاما نخرة، جس وقت یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈیاں اور بوسیدہ قسم کی ہڈیاں، تو یہ ہے کہ انبعثو، کیا یہ ہے کہ ہمیں کہ نبعثو، کیا ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ قالوا، اس لیے کہتے ہیں تل کا، یہ ہمارا لوٹنا، اذن کرۃ خاسرۃ، یہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تل کا یعنی تل کا رجعت، یہ رجعت ہماری پہلی والی حالت کی طرف یہ کہ جانا، اذن کرۃ خاسرۃ، یہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة، یہ زور کی ایک آواز ہوگی اور اسی سے یہ ہے کہ آپ زندہ ہو جائیں گے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم كائنون بالساحرة، کھلے میدان کے اندر یہ ہوں گے۔ بس یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کھلے میدان میں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، اب اس کے ساتھ حدیث موسیٰ کو کیسے جوڑا گیا؟ فرمایا الأحوال التي تتعلق بالقیامت، قیامت کی جو حالات ہیں، یہ حالات، هذه الأحوال قد كانت امام موسیٰ، موسیٰ کے سامنے بھی یہی حالات تھے۔ حمل کو موسیٰ علیہ السلام، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل ہے، تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا بھی فرعون سے تو انہی چیزوں پر تو تھا، فرعون سے تو اسی پر، وہ تو انا ربکم الاعلی تھا، مرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا کتے کا بچہ۔ وقد اتاک حدیث موسیٰ، آپ کے پاس حل قد کے معنی میں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ گئی ہے۔ اذ نادا، یہ حدیث کے لیے ظرف بنے گا، اذ نادا ربہ، جبکہ آپ کے پروردگار نے طور میں اور آپ کو وادی مقدس کے اندر آواز دی، بالواد المقدس طویٰ، طویٰ بدل بنے گا وادی مقدس سے۔ اور اذهب، اللہ نے فرمایا جاؤ، الی فرعون انہ طغیٰ، وہ سرکش ہے، سرکشوں کے پاس آپ کو دعوت دینے کے لیے جانا پڑے گا۔ فقل، اور جا کر کے ان سے کہہ دو، هل لک میل الی ان تزکیٰ، هل لک رغبۃ الی ان تزکیٰ، آپ کو شوق ہے کہ آپ یہ ہے کہ پاک ہو جائیں، واہدیک، اس کا شوق ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں، الی ربک، اللہ کی طرف، فتخشیٰ، تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے۔ فقل، اسے جا کر کے موسیٰ کہہ دو، حل لک خبر مقدم بنے گا ثابت، حل لک میل یا رغبت، حل لک میل رغبت، کیا آپ کو رغبت ہے اس بات کے اعلان تزکا، اعلان تتزکا، کہ تو یہ ہے کہ پاکی حاصل کر لے اے فرعون، واہدیک، میں تیری رہنمائی کر دوں، الی ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشیٰ، تیرے اندر خشیت، پس اس وجہ سے تو ڈرنے والا بن جائے۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فذهب موسیٰ چلا گیا فأراہ دکھا دیا فرعون کو الآیت الکبریٰ بڑی نشانیاں عصا کا یہ کہ سانپ بن جانا اور اسی طرح ید بیضا کا یہ آیت کبریٰ ہے۔ فکذب فرعون نے تکذیب کر دی، حق کی توحید کی تکذیب کر دی، وعصا موسیٰ اور موسیٰ کی نافرمانی کر دی، ثم ادبر یسا دوڑ دھوپ کے لیے پلٹ پڑا، پشت پھیر کر کے یسا دوڑتے ہوئے یہ حال بنے گا ادبر سے۔ فحشر اپنے چمچوں کو جمع کر دیا، فنادا کھلے عام اعلان کر دیا، فقال کہنے لگے کہ انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں۔ فأخذه اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، دنیا اور آخرت کے عذاب میں اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ فأخذه اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ ان فی ذلک لعبرۃ کائنۃ لمن یخشی، اس واقعے کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر کیا تم میری گرفت میں نہیں آؤ گے؟ میں تمہیں زندہ نہیں کر دوں گا، تم سے حساب کتاب نہیں لوں گا، بالکل لوں گا۔ انتم اشد خلقا، کیا آپ مضبوط ہے خلقا تخلیق کی لحاظ سے، ام السماء، یا یہ کہ آسمان کہ بناہا کہ اللہ پاک نے اس کو بنا دیے۔ اس طرح ہوگا مولانا ترکیب میں آپ یہ کہیں گے انتم اشد خلقا تمیز بنے گا اشد کی ضمیر سے، اور ام عاطفہ اور السماء کا عطف ہوگا انتم پر، انتم ام السماء اشد خلقا، سمجھے؟ انتم ام السماء اشد خلقا، بس آگے یہ جملہ استئنافیہ بیانیہ ہوگا، بنا جس آسمان کو اللہ نے بنا دیے۔ رفع سمکہا فسوہا، اور اللہ پاک نے یہ ہے کہ اس کی یہ کہ چھت کو اونچا کر دیا، فسوہا اور اس کو ٹھیک سے بنا دیا۔ رفع سمکہا اس کی اونچائی کو یعنی چھت کو اللہ نے اونچا کر دیا، بلندی کو، فسوہا اور اس کو ٹھیک سے اللہ پاک نے یہ کہ بنا دیا۔ واغطش لیلہا، اور یہ ہے کہ اس کی رات کو اندھیری والا بنا دیا، رات کو اندھیری والا بنایا۔ واخرج ضحاہا، اور اس کی دن کو دھوپ والا بنا دیا، اس کی دھوپ کو ظاہر کر دیا، نکال دیا۔ واخرج ضحاہا، اور اس کی اللہ کو بھلا کریے کہ چاشت کی روشنی کو اللہ نے نکالا، ظاہر کیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، والارض بعد ذلك دحاها، اصل یہ ہے کہ دحا الارض بعد ذلك دحاها، یہ دحاها تفسیر ہے اس دحائے محذوف کے لیے، دحا الارض بعد ذلك، اور اس کے بعد اللہ کا بھلا کری ہے کہ یعنی آسمان کو بنانے کے بعد زمین کو پھر بچھایا۔ ایک زمین کی تخلیق ہے، یہ چونکہ بالکل ابتدائی پارے میں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا میں نے آپ سے عرض کر دیا، ایک تخلیق عرض ہے، وہ مقدم ہے تخلیق السما پر، اور پھر اس کے بعد پہلے زمین پیدا ہے، پھر اس کے بعد آسمان۔ لیکن دوسرا دہب الارض ہے، بسط الارض ہے، زمین کو پھیلانا، تو پھیلانا پھر یہ کہ وہ بعد میں ہے، پہلے زمین کو خود پیدا کیا گول سا، اور اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین کے اندر ارزاق رزق وغیرہ کا فیصلہ کیا اور اس کو اللہ نے پھیلایا، یہ آسمان کے بعد ہے۔ تو خلق الارض مقدم علی خلق السماء، اما دہب الارض زمین کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے بچھانا اور اسی طرح زمین کو یہ کہ پھیلانا، یہ بعد میں ہے۔ اس لیے والارض دحا الارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو بچھا دیا اللہ نے، یہ ہے کہ اس کے بعد اخرج منها ماءها ومرعها، اسے پانی بھی نکالا، ومرعها اور اس کی یہ ہے کہ چراگاہ بھی، والجبال ارساها ارسل جبال ارساها، اور پہاڑوں کو مضبوط کر کے گاڑ دیا زمین پہ، ارسل جبال ارساها، اور یہ کہ ان کو پہاڑوں کو مضبوط کر کے گاڑ دیا زمین کے اندر۔ تتمتعون متاعا لکم، یا متعکم اللہ متاعا لکم، مفعول مطلق لام کے ساتھ استعمال ہے، چونکہ متاعا لکم ولانعامکم، لانعامکم لکم پر عطف ہے۔ تتمتعون متاعا لکم، آپ بھی فائدے حاصل کرتے اپنے لیے بھی، ولانعامکم تمہارے جانور، یا متعکم اللہ متاعا لکم ولانعامکم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، سب سے بڑا ہنگامہ برپا کرنے والا ہنگامہ جو برپا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اب یہ ہے کہ جزا محذوف ہے مولانا، جس وقت بڑا ہنگامہ آ جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی، یحاسب الانسان، انسان کا حساب ہوگا، یحاسب الانسان، انسان کا حساب ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کچھ انسان نے بھاگ دوڑ کی ہے اس دن اپنے سعی کو اور اپنے اعمال کو یاد رکھے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، ما سعی مفعول بنے گا یتذکر کے لیے، اور مضاف لے یوم کے لیے، اور یوم ظرف بنے گا اس یحاسب و محذوف کے لیے۔
جو کہ جزا بن رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بڑا ہنگامہ آئے گا، یحاسب، انسان کا حساب ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر آدمی یاد کرے گا کہ دنیا کے اندر اس نے کیا کیا۔ وَتُبَرَّزُ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، بُرِّزَتْ تُبَرَّزُ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم کو ظاہر کیا جائے گا ان کے لیے جو دیکھنا چاہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، جنہوں نے دنیا کے اندر سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت پر ترجیح اس نے دی ہے، تو فرماتے کہ دخل جہنم، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، جزا محذوف ہے۔ اور فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ تعلیل ہے جزا محذوف کے لیے، یہ تعلیل اور علت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فرماتے دخل نار جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ فإن الجحیم ہی الماویٰ، جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے اس نے منع کر دیا، یہ کہ دخل الجنت، جزا محذوف جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ فإن الجنت ہی الماویٰ، جنت ہی تو ٹھکانہ ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اب یہ کہ جنت و جہنم کا مسئلہ قیامت کے بعد آئے گا، قیامت کب ہے مجھے کیا پتہ ہے۔ یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ایان مرساہا، اس کا لنگر ڈالنا اور اس کا وقت، اس کے وقوع کا وقت کب ہے۔ ایان خبر مقدم بنے گا، ثابت کائنوں کے لیے ضربن، اور مرساہا، یہ مرسا ارسا تو آپ نے پڑھا 12ویں پارے میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا اور اس کا جا کر کے ٹھہر جانا۔ مرساہا یہاں پر یہ ہے کہ ٹھہر جانا، تو قیامت کہاں پر جا کر کے یہ مسئلہ، دنیا کی یہ گاڑی کہاں تک چلے گی، کہاں جا کر کے ٹھہر جائے گی، تو قیامت ہی آ جائے گی۔ تو قیامت کا اس لیے ترجمہ کرتے کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا، آپ کا اس سے کیا کام ہے۔ انت کائن فی ای شیء من ذکرہا، انت کائن فی ای شیء من ذکرہا، حضرت آپ کو اس کے تذکرے سے کیا پڑھا ہے، اس لیے کہ اعملوا ما شئتم، آپ لوگ عمل کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ ہر ایک کا حساب خود دے گا۔ آپ قیامت کی چکروں میں کیوں آپ لوگ پڑے رہتے ان مسائل میں، قیامت کے مسئلے میں یا تقدیر کے مسئلے میں۔ تقدیر کے مسئلے میں فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، اگر آدمی نیکی کے لیے پیدا ہے تو انشاءاللہ نیکی والے اعمال اس کے لیے آسان ہوں گے، اور اگر برائی کے لیے تو پھر برائی والے اعمال کی طرف اس کا کھنچاؤ ہوگا اور اس کا یہ ہے کہ میلان ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ عمل کرتے رہو، اس قسم کے مسائل میں پڑھو بھی نہیں۔ قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو انت کائن فی ای شیء من ذکرہا، یہ فیما اس کائن کے ساتھ متعلق ہوگا، من ذکرہ بھی اسی کے ساتھ یہ خبر بنیں گے، انت مبتدا مؤخر، اور فیما فی ما ہے، الف کو حذف کر دیا چونکہ ما استفہامیہ پر حرف جارہ داخل ہو گیا۔ آپ کو اس کے تذکرے سے کیا پڑھا ہے، الی ربک منتہاہا، منتہاہا کائن الی ربک، اس کی انتہا اللہ کے پاس جا کر کے اسٹاپ ہوگا، سب کچھ الی اللہ ترجع الامور، ساری چیزیں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ انما انت منذر من یخشاہا، جو آدمی قیامت سے ڈرتا ہوں آپ اس کو تو ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام ڈرانا ہے، قیامت کا علم، قیامت کی تاریخ بتانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کأنہم لم یلبسوا، جس دن اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے، کأنہم لم یلبسوا الا عشیۃ وضحیٰ، ایسا لگے گا کہ گویا کہ ایک صبح یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے دوپہر یہ رہے تھے، یوم یرونہا، جس دن اس کو دیکھیں گے۔ کأنہم، یہ یوم یرونہا ظرف بنے گا لم یلبسوا کے لیے، سمجھ رہی میں، کأنہم لم یلبسوا یوم یرونہا، فرماتے جس دن دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر رہے نہیں مگر الا عشیۃ، ایک شام، او ضحاہا، یا صبح کو چاشت کے وقت۔ دنیا کی زندگی اسی طریقے پر ہوگی، کیا زندگی۔ اب آپ لوگ سمجھتے کہ آپ دیکھیں آپ کی کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 60-70 سال والے بھی ہے، لیکن یہ کہ میں اس وقت یہ کہ 62-63 کا جوان جا رہا ہوں، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کہ یہ 62-63 ایسے ہی اللہ کو بھلا کرے چلے گئے، کوئی پتہ نہ چلا۔ روزگارم بشد بنا دانی من نہ کردم شما حضر بکند ابس و تولا۔ ابھی فرمائے انما انت منذر من یخشاہا، من یخشاہا، جو قیامت سے ڈرتا ہے تو آپ اسی کو ڈرائیں گے نا،
جس میں خوف اور خشیت ہے، اور اسی کا ذکر ہے یہاں پر وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلْهَىٰ، مل گیا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلْهَىٰ، اس لیے یہ ربط ہو گیا۔ دعویٰ ہے مولانا سورت کا اثبات الفرق بین الفریقین یوم القیامہ، یعنی خاشی اور غیر خاشی، اللہ سے ڈرنے والے اور نہ ڈرنے والے، مجرم اور مسلم، دونوں کا فرق یہاں پر بیان کیا۔ نزول نمبر ہے مولانا 24 سورہ نجم کے بعد۔ مسئلہ وہی واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کے پاس کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر سے یہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کان حریصاً علی ایمان الناس، لوگوں کے ایمان پر حریص تھے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی مجلس الگ ہو، یہ متاثر ہو جائے، ایمان لائیں گے تو ان کے نیچے پھر یہ کہ ماننے والے لوگ وہ بھی آ جائیں گے، لہذا اور یہ صحابی ہے نابینا ہے، اس کو الگ، اس کی مجلس الگ ہوگی۔ جیسے وہ آگے تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو بٹھا دو، اس کو الگ بٹھا دو، ابھی اس مجلس میں یہ ہے کہ نہ آ جائے۔ تو آپ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کا پسند نہیں آیا، اللہ نے آپ کو تنبیہ کر دی کہ جن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے، جن کی طرف آپ کی توجہ ہے، ایمان کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میرا ایک بندہ جو کہ اللہ کے خوف اور خشیت کو لے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ اس سے لاپرواہی برت رہے، کلا خبردار، اس کے بعد اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ صحابی دور سے آتا تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، تو رسول پاک ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، فرماتے کہ یہ وہ بندہ ہے، خدا کا قیمتی بندہ ہے کہ اللہ نے ان کی وجہ سے مجھے تنبیہ کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ہو گئی۔ ابسا، نبی نے یہ کہ منہ بنایا اور تیوری چڑھائی، اور یہ کہ وہ تولا، اور رخ پھیر لیا۔ کیوں؟ اس بات سے، اس وجہ سے لأن جاءہ الأعمى، یہ تعلیل ہے، لأن جاءہ الأعمى، ایک نابینا معرف باللام حضرت عبداللہ ابن مکتوم آگے۔ وما یدرک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتہ ہے شاید وہ سدھر جاتا، شاید یہ ہے کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا اور سدھر جاتا۔ ما یدری کا اسی طریقہ، اور ما ایو شیء کے معنی مبتدا ہوگا، یدری فعل با فاعل اور کاف مفعول بھی، اور لعلہ یزکا پورا جملہ یہ یدری کا مفعول ثانی ہے، پھر پورا جملہ خبر بنے گا ما کے لیے۔ ما یدری کا ایو شیء ادراکا، کون سی چیز یہ کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ لعلہ یزکا، شاید یہ سدھر جاتا اور تزکیہ حاصل کر لیتا، سمجھے بھائی جان، آپ کی مجلس سے۔ او یذکرو، یا یہ کہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکر، اور آپ کی نصیحت، فتنفعہ ذکرا کا، اور آپ کی نصیحت اس کو فائدہ دیتی، برخلاف اس کے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تو آپ کی نصیحت سے کوئی نہیں ہو رہا، چونکہ ان کے اندر طلب نہیں ہے۔ اما من استغنی عن مجلس کا، آپ کی مجلس سے جو بے نیاز ہے، فانت لہ تتصدی، اور آپ اس کے در پہ ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے، فانت لہ تصدی، فانت تصدی لہو تصدی کے ساتھ، اور تتصدی ایک تا حذف ہو چکا۔ اما من استغنی عن مجلس کا، جو بے پرواہی دکھاتا ہے آپ کے مجلس سے اور آپ کی نصیحتوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، فانت تتصدی لہو، تو اس کے پیچھے پڑا ہوا۔ وما علیک، حال یہ ہے کہ ما علیک اللہ یزکا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اگر نہ سدھرے تو آپ پر ذمہ داری، ما علیکہ، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ یزکا، کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تزکیت حاصل نہ کرے۔ یہ علیکہ خبر مقدم بنے گا، اللہ یزکا بتاویل مبتدا مؤخر، یہ جملہ ما قبل سے تتصدی کے حال سے، ضمیر سے حال بن جائے گا۔ فانت اما من استغنی عن مجلسک، جو آپ کے مجلس سے بے نیاز ہے، فانت تتصدی لہو، اور تو اس کے در پہ ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حال یہ ہے کہ ما علیکہ اللہ یزکا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ تزکیہ حاصل نہ کرے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ سَاعِيًا، اور جو دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ رہا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، حال یہ کہ وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَتَلَهَّىٰ، تو اسے یہ کہ لاپرواہی، تو اسے لاپرواہی برتنے لگا ہے، اس طرح نہ کرو۔ کلا ارتدع عما انت علیہ، کلا کلمۃ ردع، ارتدع، اب باز آ جاؤ اے محمد اپنی اس حالت سے، اے کیا تنبیہات ہے۔ کلا انہا تذکرۃ، یہ قرآن پاک یہ ہے کہ تذکرۃ، یہ کہ نصیحت کی کتاب ہے۔ مولانا تذکرہ یہ مصدر ہے،
تذکرہ مصدر ہے اور یہ مصدر اس کے اندر تذکیر اور تانیث دونوں برابر ہے، اس لیے یہاں اس خبر کے پیش نظر انہا کہا، اور آگے فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ، یہاں ذکرہ میں وہ ضمیر کا مرجع بھی یہی تذکرہ ہے، اور المصادر لا تثنى ولا تجمع ولا تذکر ولا تؤنث بل انہا مخنث، جو آپ سے میں نے عرض کیا مصادر کے اندر یہ سلسلہ چلتا۔ خبردار یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر ہو، فمن شاء جو چاہے، یہ شرط ہو گیا، ذکر ہو اور جو اس کو چاہے تو یاد کر لے اس کو اور اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ فرماتے کہ فی صحف مکرمۃ، یہ ذکر ہو کہ ضمیر فی صحف، فمن شاء ذکر ہو حال کونہ کائنا فی صحف مکرمۃ، یہ ایسے صحیفوں میں جو مکرمۃ کا ترجمہ کرو مقدسۃ، مقدس قسم کے صحیفوں میں، کاغذوں میں، مرفوعۃ اونچے رتبے والے، مطہرۃ پاکیزہ، اونچے رتبے والے اور پاکیزہ کاغذ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ فرشتوں کے ہاتھ میں، جو کہ سفیر ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ان کے ہاتھوں میں، کرامن نیکوکار، اور یہ کہ کرامن معزز اور سردار، بررتن اور اللہ آپ کو بھلا کرے نیکوکار ہے، یہ انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا اصل میں کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، یہ صفات میں سے بعض فرشتوں کے صفات ہیں، فرشتے حامل ہے اور یہ چیزیں محمول ہیں، لیکن یہ کہ حامل کی صفات اٹھا کر کے محمول کو دیے، یہ اس طریقہ پر ہوتا رہتا ہے مولانا۔ فمن شاء جو چاہے ذکرہ، یہ کہ نصیحت حاصل کرے، اس کو یاد کر لے، حال کونہ کائنا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، یہ بِأَيْدِی متعلق ہوگا مرفوعۃ کے ساتھ۔ قتل الانسان ما اکفر، انسان تباہ ہو جائے، ما اکفر کتنا ناقدر ہے، کتنے ناقدر ہے، ناقدری کرنے والا ہے، ما اکفر ہو کا ما احسن ہو و احسن بھی و حسن، جو آپ پڑھتے رہتے وہی ما احسن و احسن بھی حسن، سمجھتا ہے؟ ما اکفر ہو یہ ما مبتدا بنے گا، اور اللہ کو رکھے اکفر فعل با فعل ہو مفعول بھی، اس کے لیے خبر بنے گا۔ انسان کتنا ناقدر ہے، کتنا ناقدر ہے۔ فرمایا من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، یعنی خلقہ من ای شیء، من ای شیء یہ اللہ کا بھلا کر خلقہ کے ساتھ متعلق، خلقہ من ای شیء اللہ نے کس چیز سے اس کو پیدا کر دیا، بس یہاں وقف کرو گے، آگے جملہ بھی خلقہ من نطفۃ، خلقہ من نطفۃ، نطفہ سے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، اور فقدرہ اور خاص قسم کے انداز سے اس کو پیدا کر دیا، ثم سبیل یسرہ، ثم سبیل، ثم یسر سبیل یسرہ اے یسر لہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں ثم یسر سبیل یسرہ اے یسر لہ، یسر پھر اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ راستہ آسان کر دے۔ دو چیزیں آسان کرنے، ایک یہ کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنا، اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے آسان کر دے۔ ثم یسر سبیل یسرہ اے یسر لہ، خدا اس کے لیے اللہ آپ کو آسانی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی فی خروج ہی کیا ہے من فرج ام، ماں کے فرج سے کس طرح وہ نکلتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے اس کے لیے آسانی۔ دوسرا یہ کہ ثم یسر سبیل یسر، اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا آسان طریقہ اس کے لیے، زندگی اس کے اللہ نے آسان کر دی۔ دونوں صورتیں مولانا خیال کر لینا۔ قتل الانسان ما اکفر، ای شیء اکفر ہو، کس چیز نے اس کو ناقدری پر، کفر پر اس کو ابھارا ہے، یعنی یہ کتنا ناقدرہ ہے۔ تو ما احسن کا اصل معنی تو ہوتا ہے کہ کس چیز نے اس کو حسین بنایا ہے، لیکن محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کتنا حسین ہے، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں خلقہ من ای شیء، کس چیز سے اللہ نے بنایا، خلقہ من نطفۃ، نطفہ سے بنایا، فقدرہ اندازہ اس کا بنایا، ثم سبیل یسرہ، ثم یسر سبیل یسر لہ، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ پاک نے یہ اس کو موت دیتا ہے، فاقبرہ اور قبر میں اس کو یہ کہ پہنچا دیتا ہے، ثم اذا شاء جب چاہے گا اللہ انشرہ دوبارہ اس کو کھڑا کر دے گا۔ کلا متنبہ ہو جا، لما یقض ما امر، انسان نے پورا نہیں کیا جس کا اس کو حکم ہوا تھا، انسان نے اس کو ابھی تک پورا نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں پورا نہیں کیا، اگر اس سے کافر مراد ہے تو کافر نے واقعتاً اللہ کے حکم کو، ما امر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، اور اگر مسلمان مراد ہے تو پھر مانا ہوگا کہ جس طرح حق ہے اللہ کے احکام کو ماننے کا، کما حق کو ابھی تک ادا نہیں کیا۔ سمجھے، کلا لما یقض ما امر،
فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کو دیکھ لے، اِلَىٰ طَعَامِهِ، طعام کو ہٹا دے، اس کی جگہ پر اس کو لگا دے، یہ بدل استعمال بنے گا۔ انسان کو چاہیے کہ انسان دیکھ لے کس سے، اِلَىٰ أَنَّ، اس بات کی طرف دیکھ لے، أَنَّ سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اوپر سے پانی برساتے ہیں، پانی کو ڈال دیتے اوپر سے پانی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو یہ کہ چیرتے ہیں، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، غلے اسے نکالتے، وَعِنَبًا، انگور، وَقَضْبًا، ترکاریاں، وَزَيْتُونًا، زیتون، وَنَخْلًا، کھجور کے درخت، وَحَدَائِقَ، اور باغات، غُلْبًا، گھنے قسم کے، غُلْبًا، گھنے قسم کے، وَفَاكِهَةً، اور میوے، وَأَبًّا، چارہ اور گھاس، متاعًا لکم، متعکم اللہ متاعًا لکم، وہی مفعول مطلق ہے، متاعًا لکم ولانعامکم، یا تتمتعون، کہ آپ فائدہ حاصل کرتے، متاعًا لکم ولانعامکم، مشکل تو نہیں ہے نا۔ تو انا سبب الماء یہ اپنے اسم خبر سے مل کر کے بدل استعمال ہے طعام سے۔ فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَىٰ أَنَّ سَبَبْنَا الْمَاءَ، مبدل من طعام کو ہٹا دیں گے، بدل کو اس کی جگہ پر رکھیں گے، معنی بالکل درست بنتا ہے۔ تتمتعون متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخہ، جس وقت کانوں کو پھاڑنے والی آواز آ جائے گی، فاذا جاءت الصاخہ، جس وقت کانوں کو پھاڑنے والی آواز آ جائے گی، یہ شرط ہو گیا، جزا اس کا محذوف ہے، جزا یشغل کل انسان بنفسی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑے گی، یشغل کل انسان بنفسی، ہر ایک کو اپنی فکر، اس وجہ سے اس یشغل کے لیے یہ ظرف بنے گا، یشغل کل انسان بنفسی یوم یفر المرء من اخیہ، یہ یوم ظرف بنے گا اسی یشغل کے لیے، یفر المرء، آدمی یہ کہ بھاگے گا، من اخی، اپنے بھائی سے، و امی، ماں سے، و ابی، ابا سے، و صاحبتی، بیوی سے، و بنی، اپنی اولاد سے، لکل امرئ کائن منہم یومئذ، یہ لکل ثابت کے ساتھ متعلق ہوگا، منہم صفت بنے گا، یومئذ بھی ظرف ہے اسی ثابت کائن کے لیے، یہ خبر مقدم، شان موصوف یغنی، پورا جملہ اس کے لیے صفت، یہ خبر، یہ مبتدا مؤخر ہوگا، لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر بندے کے لیے فرماتے کہ یومئذ، اس دن، شان، ایک حالت ہوگی یغنی ہے جو اس کو بے نیاز کر دے گی، بس، وجوہ مسفرۃ یومئذ، وجوہ مسفرۃ، بہت سے چہرے چمکتے دمکتے، سمجھے، یہ ہوگا پورا موصوف صفت، وجوہ مسفرۃ کائنۃ یومئذ، مسفرۃ کائنۃ، اور کائنتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، یومئذ ویسے مسفرتوں کے لیے ضرورت ہے، وجوہ مسفرۃ، بہت سے چہرے چمکتے دمکتے اس دن، یہ مبتدا بنے گا، ضاحکۃ، یہ اس کے لیے خبر ہے، ہنستے بھی ہوں گے، مستبشرۃ، خوشی مناتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، اور بہت سے چہرے، اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، ان پر خاک پڑی ہوئی ہوگی، یہ پورا کا پورا موصوف صفت مل کر کے مبتدا، ترہقھا قطرۃ، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، سیاہی نے ان کو، اور کالا پن اور سیاہی نے ان کو ڈھانپا ہوگا، اولئک هم الکفرۃ الفجر، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے ناقدری کرنے والے کافر اور فاسق و فاجر۔ اس کے بعد آگے سورۃ التکویر، تکویر کا معنی آتا ہے لپیٹنا، سورج کو اللہ لپیٹ لے گا، اس کی نور ختم ہو جائے گی، پہلے آپ کے سامنے یہ مسئلہ گزر چکا ہے سورۃ القیامہ کے اندر کہ وجمع الشمس والقمر، سورج اور قمر دونوں کو جمع کیا جائے گا، شمس و قمر کو، یعنی بے نوری کے اندر دونوں کی نور، روشنی دونوں کی ختم ہو جائے گی۔ نزول نمبر 7 ہے مولانا، تبت یدا ابی لہب کے بعد، اور اس صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال کی تفصیلات ہیں مولانا، قیامت کی حالت کی دعوی اس صورت کا، اثبات القیامت بلقاء الانسان اعمالہ، قیامت انسان اپنے کیے اعمال کو، دنیا کے کیے اعمال کو وہاں پائے گا۔ اذا الشمس کورت، اصل یہ کہ اذا کورت الشمس کورت، سورج کو جس وقت لپیٹ دیا جائے گا یعنی بے نور ہوگا، وَإِذَا انْقَدَرَتِ النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ پڑیں گے اور گریں گے، وَإِذَا سُيِّرَتِ الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، چونکہ اذا داخل ہوتا ہے فعل پر تو اس لیے ہم یہ نکالتے ہیں، اذا سُيِّرَتِ الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا عُطِّلَتِ الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو ان کو یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے چھوڑ دیا جائے گا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ عرب کے ہاں 10 ماہ کی گابن اونٹنی بہت قیمتی ہوتی ہے، سمجھے، اب بھی میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھیں نا، امام حرم کو اس کے سر پر اکال ہے،
شیخ سلمان کے سر پہ اور شیخ محمد کے سر پہ اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ کیا اکال ہے، یہ اکال وہ رسی ہے کہ جس سے اونٹوں کو باندھتے تھے۔ اب بھی ان کے یہاں جتنے اونٹ اور اونٹنی کی قیمت ہے، یہ پجارو گاڑیوں کے پراڈوں کی کوئی قیمت نہیں، یہ ابھی تک یہ اونٹوں والے لوگ ہیں۔ اذا عطلت العشار عطلت، 10 ماہ کی گابن اونٹنی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ، اور اس وقت اونٹنی آواز بھی دیتی ہے، سمجھے بھائی جان، گابن ہے اور بچہ دینے کا وقت اس کا آتا ہے، سمجھے بھائی جان، پھر یہ کہ اس کا دودھ کا سلسلہ شروع ہوگا، اس وقت اس کی خاص قسم کی یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے سہارا لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، اور جب آپ کے لیے حضرت عائشہ انصاریہ یا خاتون مینا خاتون نے آپ کے لیے یہ کہ اس کے غلام باقوم سے محراب بنا کر کے حضرت کے لیے جب ممبر بنا کر کے لایا گیا، تو جب یہ ممبر نیا رکھا گیا تو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کو چھوڑا، اس نئے ممبر کے پاس آ گیا، تو فرمایا کہ اشار کی طرح، جیسے کہ اشار کی آواز ہوتی ہے، یہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی اس کی جو آواز ہوتی ہے، تو کھجور کے تنے نے اسی طرح آواز دیا، رونا شروع کر دیا۔ استنے اللہ نوز ہجر رسول نال میں زادم چور بابی کل درمیان مجلس وازن چنال کس میں آگا گشت ور پیر و جوان در تحیر مدو اصحاب رسول کس چمینال ستو با ارزتول گفت پیغمبر چی خواہی ایستول گفت جانم الفراکات گشت خون مسندن منبود وزمن طاقتی برسر ممبر تو مسند ساختی۔ مولانا رومی نے جب اس کو کھینچا ہے، اللہ اللہ، انسان کا سینہ باہر آتا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں نہ رہوں، کیوں فریاد نہ کروں، میں تو آپ کا دوست تھا، آپ میرے اوپر سہارا لگا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے، جب نئے یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں، اب نیا ممبر آپ کے لیے آ گیا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اگر میرا دل اندر سے، میرا دل جو ہے نا وہ پارا پارا ہو چکا، میرا جگر جو ہے نا ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا۔ اب کھجور کے تنے کا جگر کیا ہوتا ہے؟ گفت پیغمبر چی خواہی ایستون گفت جانم الفراکات گشت خون، آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا کہ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ کو چھوڑا، اور پھر بخاری اور ترمذی کی روایت ہے فالتزمہ، نبی چمٹ گیا اس کے ساتھ، فاعتنقہ، اور نبی نے اس سے معانقہ کیا۔ اور عرب کا معانقہ 2 طریقے سے ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب کے معانقہ آپ کو بتایا عرب کا، سمجھے، ادھر سے بھی بوسہ لیتے ادھر سے بھی بوسہ لیتے، تو حضرت نے معانقہ کیا اس سے، اور فرمایا کہ چاہو تو آپ کے لیے دعا کر دوں، اللہ آپ کو تازہ کر دے، ہرا بھرا کر دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا چاہیے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ قیامت کے دن مجھے اپنا ممبر استعمال کرو گے، مجھے تازہ ہونے کی، میری کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ پھر تسلی دی، ہاتھ رکھا دست مبارک، آہستہ آہستہ اس کا رونا بند ہو گیا۔ اس پر قاضی ایاز نے نقل کیا فوالذی نفسی بیدہ لو لم التزم لم یزل باقیا الی یوم القیامت، خدا کی قسم میں محمد اگر سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک اسی طرح روتا۔ اور بخاری نے زبردست کمال کیا، بخاری کہتے ہیں بکت علی ما کان تسمع من ذکر اللہ، نبی سے اللہ کا ذکر سنتا تھا، محمد سے بڑا ذاکر کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوگا، محمد کے ذکر کو سنتا تھا، آج وہ ذکر والا ذاکر محمد نے اس کو چھوڑا، اس لیے اس پر رو رہا۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ قرآن کو بھی نہ چھوڑے، محمد کو بھی نہ چھوڑے۔ قرآن ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں، قرآن ذکر ہے، محمد ذاکر ہے، سب کو سبحان اللہ۔ محمد تو ذاکر ہے، قرآن کیا ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ذکر ہے۔ کیا خیال ہے، ذکر کا مرتبہ زیادہ ہے یا ذاکر کا؟ وہی بے غیرت تم لوگ دنیا کی، ذکر کا مرتبہ زیادہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ذکر کا مرتبہ زیادہ ہے، ذکر غیر مخلوق ہے اور ذاکر مخلوق ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر، یہ ذکر غیر مخلوق ہے، والقرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، شرع قید کا منہ کالا کر کے آپ نے چھوڑ دیے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اِذَا عُطِّلَتِ الْعِشَارُ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کا حشر و نشر ہوگا نہیں ہوگا، روایتیں مختلف ہیں، ان کا حشر و نشر ہوگا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھر ان کو راکھ بنا دیا جائے گا۔ یہ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سینگوں والی بکری سے غیر سینگوں والے اپنا بدلہ لے گی۔
اذا حشرت الوحوش حشرت و اذا سجرت البحار سجرت، جس وقت دریاؤں کو بھڑکایا جائے گا یعنی دریاؤں میں طغیانی آ جائے گی، اذا زوجت النفوس زوجت، اور جس وقت یہ ہے کہ اللہ کا لوگوں کو ایک جگہ جمع کیے جائیں گے، مانا روحوں کو ان کے ساتھ اجسام کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، زوجت الارواح بالابدان، ابدان کے ساتھ۔ اذا الموءودۃ سئلت، اذا سئلت الموءودۃ، جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا اس سے پوچھا جائے گا بأی ذنب قتلت، یہ متعلق ہوگا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قتلت کے ساتھ بأی ذنب، کہ کس گناہ میں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اذا نشرت الصُّحُفُ، اعمال نامہ کھول دیے جائیں گے، اذا کشطت السماء کشطت، اور آسمان کے چھلکا اتارا جائے گا، آسمان کا یہ رنگ نہیں رہے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، آپ سے عرض کر چکا ہوں 5ویں پارے میں۔ اذا سعرت الجحیم سعرت، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اذا ازلفت الجنت ازلفت، جنت کو قریب کیا جائے گا، یہ سارا شرط ہو گیا۔ جواب یہ ہے علمت نفس ما احضرت من الاعمال، ہر نفس کو پتہ چلے گا جو کچھ اس نے اعمال آگے بھیجا ہے، جو اعمال اس نے حاضر کیے اس موقع پر، اعمال خیر ہے یا اعمال شر ہے۔ فلا اقسم بالخنس، پیچھے چلنے والے ہٹنے والے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تارے کی مجھے قسم ہے، الجوار الجوار الکنس، چلتے چلتے جو دبک جاتے ہیں اور اللہ الکنس سے غائب ہو جاتے، اس کی قسم ہے تاروں کے، واللیل، اور رات کی قسم ہے، اذا عسعس، جس وقت وہ رخصت ہو جائے یا ظاہر ہو جائے، رات جس وقت یہ ہے کہ وہ رخصت ہو جائے اس رات کی قسم ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم ہے جس وقت وہ سانس لینے لگے، سانس لینے کا مطلب صبح بعد صبح کی جو خوش قسم کی ہوائیں ہوتی ہے ان کو سانس لینے سے تعبیر کیا۔ ان هذا القرآن لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، معزز فرشتے حضرت جبریل مراد ہے رسول کریم، یہ اس کا قول نہیں ہے، مجازن ہے، قول اللہ کا ہے، اس لیے کہ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، بار بار آپ پڑھتے قال اللہ قال اللہ قال اللہ قال اللہ، تو قول اللہ کا ہے حقیقت، لیکن جبریل پہنچانے والا واسطہ ہے، تو اس لیے لاؤڈ اسپیکر سے آج مزہ آیا، ہم نے لاؤڈ اسپیکر نے آج ہمیں پوری بالکل بات سمجھ میں آ رہی تھی، تو یہ لاؤڈ اسپیکر یہ کہ تقریر نہیں کر رہا، مجازن لاؤڈ اسپیکر کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں، جبریل کی حیثیت اسی طرح درمیان میں ہوتی ہے۔ ذی قوت انہ لقول رسول کریم، ذی قوت، یہ صفت بنے گا رسول کے لیے قوت والا، حضرت جبریل، عند ذی العرش مکین، فرماتے کہ عرش والوں کے پاس اللہ، ذی قوت عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش، یہ اللہ کو بھلا کر ظرف بنے گا مکین کے لیے، ذی قوت مکین عند ذی العرش، اور مکین کا معنی رتبہ والا، مطاعن، وہ مطاع ہے حضرت جبریل، جبریل علیہ السلام آسمان میں مطاع ہے، جیسے کہ زمین پر انبیاء مطاع ہوتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی مطاع ہوتا ہے اور امتی مطیع ہوتی ہے، نبی مطاع ہوتا ہے امتی مطیع ہوتی ہے، جبریل آسمانوں کے اندر مطاع ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اور فرشتے مطیع ہوتے ہیں، سب کو سبحان اللہ۔ مطاعن سما امین، یہ سما اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ ظرف بنے گا مطاع کے لیے، سما ظرف ہے، اور امین امانت دار ہے، نبی اور فرشتے، انی لکم رسول امین، اللہ ہم سب کو امانت دار بنا دے، امین بن جائے، اور امین کا معنی یہ ہوگا، امین جب آپ کے پاس امانت رکھی گئی ہے تو اب امانت کو، اہل امانت کو آپ واپس کریں گے، اور اہل امانت امت مسلمہ ہے، اس لیے قرآن آپ کے پاس ایک امانت ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، آپ سے گزارش ہے خدا کی اس امانت کو، اہل امانت کو خلق خدا تک پہنچائیں گے، کون پہنچائے گا، کون پہنچائے گا، ارے ملنگو میں تو نالائق ہوں، خدا آپ کی جوتیوں کی وجہ سے میری مغفرت کر دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی ہے، کائنات میں سب سے بڑا سرمایہ، سمجھے گا، وما صاحبکم بمجنون، اے اہل مکہ، یہ جواب قسم پر عطف ہے مولانا، اے اہل مکہ کہ تمہارا ساتھی محمد یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ، اس نے جبریل کو دیکھا، بالافق المبین، آسمان کے کناروں پہ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کلم طور پر، وما ہوا بزنین علی الغیب، غیب پر وہ بخیل بھی نہیں ہے، سمجھے بھائی، احکام جو ظاہر ہے کہ یہ شریعت پورے کے پورے غیب ہے، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے، جب یہ صورت ہے یہ کہ اذا ظہر لکم امر محمد، محمد کا مسئلہ جب واضح ہو گیا، فأین تذهبون، تو محمد کو چھوڑ کر کے کہاں جاتے ہیں، اذا ظہر لکم امر محمد، محمد کا مسئلہ واضح ہو گیا، فأین تذهبون، کہاں جا رہے، ان ہوا، نہیں ہے یہ قرآن مگر الا ذکر للعالمین، کائنات کے لیے نصیحت ہے، عالمین سے بدل بنے گا، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو اللہ آپ کا
بھلا کرے تم میں سے چاہے صراط مستقیم پر چلے اور ٹھیک ہونا چاہے. وما تشاؤون، لیکن آپ کی مشیت مؤثر نہیں ہوگی. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. سورۃ الانفطار مولانا نزول نمبر 82، سورہ نازعات کے بعد نازل ہے. دعویٰ ہے اثبات القیامت، اثبات القیامہ بعلم الانسان حقائق کا اعمال ہی، انسان اپنے اعمال کی حقیقت کو اللہ آپ کا بھلا کر جان لے. اور اس کے اندر بھی تفصیل قیامت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، انفطرت السماء انفطرت، آسمان یکی چر جائے گا یا آسمان پھٹ جائے گا. اذا انتصرت الکواکب انتصرت، ستارے جھڑ پڑیں گے. اور اللہ آپ کا بلنگ. واذا فجرت البحار فجرت، سمندر ابال دیے جائیں گے، دریا بکھر کر دریا بہہ کر کے ایک دوسرے سے مل جائیں گے. اذا فجرت البحار فجرت واذا بعثرت القبور بعثرت، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت و اخرت، فرماتے ہر نفس کو کلام اس بات کے اندر نفس ہے لیکن استغراق کا فائدہ دے گا. میں آپ کو بتا چکا تھا کہ سیاق و سباق سے، حالانکہ یہ کہ نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ کلام مثبت ہے لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے اس لیے یہاں عموم ہوگا. علمت نفس، ہر نفس کو پتہ چلے گا، ما قدمت من الخیر والشر، جو خیر اور شر اس نے جو آگے بھیجا، وما اخرت، اور جو کچھ اس نے یہ کہ عمل اس نے کیے نہیں تاخیر کی. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک، ما غرک عن ربک الکریم. با ان کے معنی میں ہے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا. وہ رب کریم الذی خلقک، جس نے پیدا کر دیا، فسواک، ٹھیک سے آپ کو بنا دیا، فعدلک، تیرے اعضاء اعتدال کے ساتھ بنا دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح اس نے چاہے جس تصویر کے اندر آپ کو بنایا. ما شاء رکبک، یہ جواب ہے ما شاء شرط، رکبک فی ای صورت، فی ای صورت رکبہ کے ساتھ متعلق ہوگا، آپ کو جس طریق جوڑ کر کے آپ کو تیار کر دیا. کلا، باز آ جاؤ خدا کو نہ ماننے سے. بل تکذبون بالدین، آپ جزا والے دن کو، آخرت والے دن کی تکذیب کرتے ہو. حال یہ کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، آپ کے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں. وہ کون ہے؟ فرماتے کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے لوگ ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کے افعال کو بھی جانتے ہیں. دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ عموم علیم بذات صدور ہے، لیکن دوسرا یہ کہ فرشتے جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے آپ کے افعال کو ایک حد تک، لہذا فرشتوں کا علم محدود ہے، خیال کر لینا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سمجھ رہی میں گئے. لیکن اللہ تعالیٰ اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، اس کا عموم علم ہے، وہ رازوں کو بھی جانتا ہے. یہ آپ کے ظاہری افعال کو، جو کچھ آپ کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے برابر نہیں ہوں گے. ان الابرار لکائنون فی نعیم، ابرار یہ کہ نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لکائنون فی جحیم، جہنم میں ہوں گے. یصلونها یوم الدین، قیامت کے دن اس میں داخل ہو جائیں گے. وما هم بغائبین عنها، اور جہنم سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، یصلونها یوم الدین، یوم الدین کیا ہے؟ ما ادراک، ای شیء ادراک ما یوم الدین. ما یوم الدین والا پورا جملہ یہ مفعول ثانی بنے گا، ادراک کے لیے خبر بنے گا. ادراک فعل با فاعل، دو مفعولوں سے مل کر کے ما کے لیے. وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا پتہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ما یوم الدین، یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. فرماتے کہ یجزون، سب کو بدلہ دیا جائے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی کے لیے کچھ یہ کہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، والامر اس دن یہ کہ اختیارات سارے کے سارے اللہ ہی کے ہوں گے. والامر یومئذ کو امر کے ساتھ بھی متعلق کر سکتے ہیں، اور للہ ثابت کائنون اس کے ساتھ بھی یومئذ کو ظرف بنا سکتے ہیں. سورۃ المطففین نزول نمبر 86 ہے. سورۃ العنکبوت کے بعد اس کا نزول ہے مولانا، نزول نمبر 86. اور اس کے اندر بھی اسی طریقہ پر یہ ہے کہ والامر یوم ذلہ، اس دن قیامت کا مسئلہ، یہاں بھی قیامت کا مسئلہ ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب، یعنی السورۃ ایضا تتعلق باحوال القیامت، احوال قیامت کے ساتھ یہ کہ، اور دعویٰ اس کا اثبات الزجر علی التطویف، ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول کو گھٹانا، کمی کرنا، اس پر زجر توبیخ. ویل للمطففین، ویل کا قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں. ویل مبتدا بنے گا، للمطففین اس کے لیے خبر بنے گا ثابت قانون. ویل للمطففین، یہ تخصیص بد دعا کے ساتھ تخصیص ہے ویلوں کی، سمجھے؟ یہ
عام جمہور کے ہاں، ورنہ یہ کہ ابن مالک وغیرہ کی تعویلات کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ویل کا قاعدہ آپ کو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرماتے کہ گھٹانے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ الذین اذا اکتالوا، جب یہ کہ خود کیل کر کے، علی الناس من الناس کے معنی میں، یہ وہی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ من وہاں پر سورہ انبیاء کے اندر آیا تھا، من اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے معنی میں تھا، یہاں اللہ من کے معنی میں۔ اذا اکتالوا، جب کہ کیل کر کے لیتے، من الناس لوگوں سے، یستوفون پورا کا پورا لیتے ہیں، واذا کالوا لہم، امام بخاری یہی کہتا ہے اذا کالوا لہم، یہ منصوب بنزل خافض ہے، جب لوگوں کو کیل کر کے دیتے ہیں، او وزنوا لہم، یہ بھی منصوب بنزل خافض ہے، یا وزن کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں، الا یظن، کیا ان کا گمان، کیا ان کو یقین نہیں ہے، الا یظن اولئک، کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ انہم مبعوثون، کہ اللہ کا بھلا کریے کہ ان کو اٹھا دیا جائے گا، لیوم عظیم، بڑے زبردست دن کے اندر، یبعثون یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس یبعثون کے لیے ظرف بنے گا، یبعثون یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ کلا، خبردار باز آ جاؤ، ان کتاب الفجار، ان کتاب الفجار لکائن فی سجین، سجین کے اندر، سجین ایک قید خانہ جہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کافروں کی روحیں ہوتی، یہ زمین کے نیچے ہے، جہنمی زمین کے نیچے ہے، اور علیین اللہ آپ کا بھلا بالا خانے اوپر، علیین میں جہاں پر ابرار کے ارواح ہوتے ہیں، سمجھے، علیین تو ویسے بالا خانے، لیکن یہ کہ وہ مقام جہاں پر اس میں ابرار کے ارواح ہوتے ہیں، اور علیین آسمانوں کے اوپر ہے، جنت اوپر ہے اور سجین نیچے ہے۔ سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ امام شافعی کا ایک قول اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دیکھا کہ علیین کو بھی انہوں نے زمین کے نیچے قرار دیا، لیکن کسی اردو کتاب میں مجھے مزہ آیا نہیں، اس پر اعتماد بھی نہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لکائن فی سجین وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم ہے سجین کیا؟ وہ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جہاں پر فجار کی ہے کہ فجار کے اعمال نامے ہوتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، جو تکذیب کرتے ہیں یوم الدین کے، وما یکذب بہ، یوم الدین کو جھٹلاتا نہیں مگر الا کل معتد اثیم، جو کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا گناہ گار ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، ہمارے آیت تلاوت کی جاتی، قال اساطیر الاولین، کلا، خبردار، بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، یعنی کسبہم، ان کے اعمال کا، ان کے کسب کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ حدیث میں آتا کہ انسان جب بدعملی کرتا، ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، مسلسل گناہ کرتے 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 کالا سا دھبا اور داغ لگ جاتا ہے اس کے سینے پر اور دل پر۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم لمحجوبون یومئذ عن ربہم، خبردار انہم، فرمایا کہ یہ جہنمی لوگ، لمحجوبون، ان کو روک دیا جائے گا، یومئذ، قیامت کے موقع پر، عن ربہم، اللہ سے، اللہ کی دیدار سے، عن زیارت ربہم، ثم انہم لصال الجحیم، سالون، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سالون کی اضافت ہو گئی جہیم کی طرف، نور کو گرا ہے، ثم انہم لصال الجحیم، یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، ثم یقال ھذا الذی کنتم تکذبون بہ، یہ وہی جہنم ہے کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا، خبردار، ان کتاب الابرار لکائن فی علیین، ابرار کی کتاب یہ کہ فرماتے کہ اعلی علیین میں ہوگا، وما ادراک ما علیون، ما علیون، ما مبتدا، علیون خبر، پھر یہ مفعول ثانی ادراک کے لیے بنیں گے اور خبر بنے گا یہ پورا ما کے لیے، وما ادراک ما علیون، وہ کتاب مرقوم، علیین کیا ہے؟ بالا خانے، ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، رجسٹر، یشہدہ المقربون، یہ خبر ثانی بنے گا اس ہوا کتاب مرقوم کے لیے، فرمایا یشہدہ المقربون، جہاں پر اللہ کا بھلا کر مقرب فرشتے وہاں پر ہوتے ہیں، ان الابرار لکائنون فی نعیم، نعمتوں میں ہوں گے، ینظرون علی الارائک، ینظرون علی الارائک، تختوں پر یہ کہ نظارہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، تعرف بوجوہہم، یہ خبر بنیں گے سب ان کے لیے، ان الابرار لکائنون فی نعیم، ینظرون علی الارائک دوسری خبر، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم تیسری خبر، آپ ان کے چہروں کے اندر نظرۃ النعیم، نعمتوں کی وجہ سے رونق دیکھیں گے، تر و تازگی اور رونق دے کے دیکھو گے، یسقون، یہ بھی خبر بنے گا اس ان کے لیے، یسقون من رحیق مختوم، فرماتے خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی وہ ان کو پلا دیا جائے گا، یسقون پلایا جائے گا من رحیق مختوم، فرماتے خالص شراب سے مختوم جس پر مہر لگی ہوگی،
ختامہ مسکن، یہ بھی صفت بنے گا رحیق کے لیے ختامہ مسک، مہر مشک ہوگی اس کی مہر، ختامہ مسکن۔ وفی ذالک، جب اذا کان الامر کذالک، جب اتنا مزیدار زندگی ہے جنتیوں کی، اتنا مزیدار زندگی ہے، فلیتنافس المتنافسون فی ذالک، دلچسپی لینے والوں کو اسی میں تو دلچسپی لینی چاہیے، سمجھے بھائی جان؟ یا یہ کہ کریلا کھانا چاہو گے آپ، اذا کان الامر کذالک فلیتنافس المتنافسون فی ذالک، بس چاہیے کہ دلچسپی لینے والے اسی طرح اس میں جسمائی لے لے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا، ومزاجہ کائن من تسنیم، اور اس شراب اور مشروب کے اندر فرماتے تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ وہ تسنیم کیا ہے؟ آنی اینن تسنیم یہ کہ ایک چشمہ ہے، یشرب منہا المقربون، خدا کے مقرب بندے اسے پئیں گے، منہا یشرب بہا کمان منہا، سورہ دہر کے اندر بھی آیا تھا، وہاں بھی با کو من کے معنی میں لے لیا۔ ان الذین اجرموا، جو لوگ مجرم ہیں، ان الذین اجرموا کانوا یضحکون من الذین آمنوا، سمجھ میں نہیں ہے؟ ان الذین اجرموا، جو دنیا کے اندر مجرم تھے، کانوا یضحکون من الذین آمنوا، ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، واذا مروا بہم، جب ایمان والوں پر گزرتے تھے تو یتغامزون، آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، واذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھروں کو جاتے تھے یہ اس قسم کے بے دین لوگ، انقلبوا الی فکہین، تو دل لگی کر کے مستی کر کے واپس ہوتے تھے، واذا رأوہم، جب یہ کہ ایمان والوں کو دیکھتے تھے، قالوا کہتے تھے ان ہؤلاء لضالون، یہ لوگ یہ کہ راستے سے گمراہ ہوئے ہیں، وما ارسلوا، حالانکہ ما ارسلوا علیہم حافظین، ان کو مسلمانوں پر نگراں بنا کر کے تو نہیں بھیجا گیا۔ فرماتے کہ فالیوم الذین آمنوا، اب مسئلہ ہے ان کان الذین اجرموا، جب کہ مجرم یضحکون من الذین آمنوا، جب اذا کان المجرمون، مجرمین یضحکون من الذین آمنوا، ایمان والوں پر ہنستے تو ہنسنے دو، لیکن آج فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فالیوم الذین آمنوا، اس طریقے پر ہے، فرماتے ہیں کہ فالذین آمنوا، ایمان والے، یضحکون من الکفار الیوم، ارے سمجھ میں آتا نہیں ہے تمہاروں کو؟ ہاں، اذا کان المجرمون یضحکون فی الدنیا، مجرمین جب دنیا کے اندر ہنستے ہیں، تو اب فرماتے کہ اللہ کا فالذین آمنوا، ایمان والے مبتدا، یضحکون من الکفار، کفار پر، الیوم قیامت کے دن، آج یہ کہ وہ ہنستے رہیں گے، بدلہ جو کرو گے سو بھرو گے، ینظرون الی الارائک، تختوں پر یہ کہ دیکھتے رہیں گے، قد ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یقینی بات ہے، ہلکا معنی قد کا کر دے، قد ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، فرماتے کہ کافروں کو بدلہ دیا جائے گا ما کانوا یفعلون، جو ان کی بدماشی ہے جو کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق، نزول نمبر 83، سورہ انفطار کے بعد اس کا نزول ہے، اس میں بھی احوال قیامت کی تفصیل ہے، دعویٰ ہے الترغیب الی القدح الصالح، الترغیب الی القدح الصالح، اچھی کوششوں کی طرف ترغیب، اچھی کوشش اور اچھے اعمال۔ اذا انشقت السماء انشقت، اذا انشقت السماء انشقت، فرماتے کہ آسمان جس وقت یہ کہ پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ، اور حکم کان لگائے گا، وَأَذِنَتْ یہ کہ کان لگائے گا، لِرَبِّهَا، اللہ کے حکم کو سن لے گا، کان لگا کر کے، اذنت کا معنی استماعت، سمجھے کیا کہتے ہیں؟ سم اذا ذکرت بخیر، سم اذا ذکرت بخیر وان ذکرت بسوء اذنوا، یہ بہرے بنتے جب میرا ذکر خیر ہوتا ہے، جب میری تعریف مولوی منظور کی ہوتی ہے تو اس وقت سارے بہرے بنتے ہیں، لیکن جس وقت مولوی منظور کی ایک برائی سامنے آ جاتی تو سارے کے سارے ماشاءاللہ کانوں کے ٹھیک ہو جاتے۔ سم اذا ذکرت بخیر وان ذکرت بسوء اذنوا، اذنوا کا معنی کان لگا کر کے سنتے۔ ارے منڈے آپ کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ اے جی، اذا انشقت السماء انشقت واذنت استمعت لربها، اللہ کی حکم کی طرف یہ کہ کان لگائے گی زمین، زمین اس کو سنے گی، وحقت، اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے اس طرح، واذا مدت الارض مدت ہے، اذا مدت الارض مدت، اور زمین کو کھینچا جائے گا، زمین اس طرح ربڑ کی طرح کو کھینچ کر کے لمبا کریں گے تاکہ آدم سے لے کر کے ایندم، اول سے لے کر آخر تک ساری انسانیت اس میں آ سکے، زمین کو اس لیے لمبی کر دیں گے کہ تاکہ پوری دنیا اس میں آ سکے۔ مدت الارض مدت، جب زمین کو یہ کہ کھینچا جائے گا، معنی ہے کہ تاکہ اگلے پچھلے سب اس میں آ جائیں، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی جو کچھ اس میں، اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ یعنی اہل قبور وغیرہ قبروں کو بھی سب کو یہ کہ مدفونین کو، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اللہ کی طرف یہ کہ کان لگائے گی سنے گی، وَحُقَّتْ، اور یہی سننا لازم۔ یا ایھا الانسان، انسان، انک کادح، تو کوشش کرنے والا ہے، الی ربک کدحا، مکمل کوشش تو کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ میں
کوشش میں لگا، فملاقی ہے، اب ملاقی میں ہی ضمیر کا مرجع ہے، تو اپنے رب کے لیے بھاگ دوڑ کر کے محنت کر رہا، فملاقی اللہ، پس تو اللہ سے ملے گا، ایک مرض یہ ہے کہ قادحوں پر عطف ہے، یا فملاقی ملاقی القدح، ملاقی القد ہے، یا اپنے اس کوشش کو آپ ملیں گے، کوشش آپ کی کام آئے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتاب یمینی، جس کو کتاب دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرًا، فرماتے آسان حساب اس سے لیا جائے، وَيَنْقَلِبُ مَسْرُورًا إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کو خوشی میں جائے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتاب وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو کتاب یہ ہے کہ پشت کے پیچھے دیں، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو فرماتے کہ وہ موت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکارے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جہنم میں داخل، إِنَّهُ كَانَ مَسْرُورًا فِي أَهْلِهِ، چونکہ اپنے گھر میں بڑا خوش تھا، إِنَّهُ ظَنَّ، ان کا یہ کہ گمان تھا اور یقین تھا کہ انہو لن یحور، وہ پلٹ کر کے واپس نہیں جائے گا، سمجھ رہی ہیں، یہ کہ پلٹ کر کے نہیں جائے گا، یہ اس کا یقین تھا، بلا کیوں نہیں، ان یعنی اللہ کے پاس نہیں جائے، بلا ان ربہ کان بصیرا، اللہ تعالیٰ یہ کیوں ان کے احوال کا یہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہے، بلا اقسم بالشفق، مجھے قسم ہے شفق کی، سمجھے، شفق ہے مجھے قسم، واللیل، اور رات کی، وما وسق، اور ان چیزوں کو جن کو رات جمع کرتی ہیں، والقمر، چاند کی قسم ہے، اذا اتسق، جب وہ مکمل ہو جائے، ظاہر ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں پر وہ مکمل ہو جاتا ہے، لترکبن، جیسے کہ چاند اس طرح منزل پہ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، آپ بھی چڑھو گے، لترکبن طبقا عن طبق، یعنی حالا عن حال، یہ ان بعدوں کے معنی، ایک حال کے بعد دوسرے، قیامت کے مختلف حالات ہوں گے، اسی طرح ان کو طے کرنا ہوگا مولانا۔ جب یہ صورت اذا کان الامر کذالک، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، سورج اور چاند، سارے حالات، تمہارے حالات دنیا کے اور آخرت کے اللہ کے ہاتھ میں، فما لهم لا یؤمنون، تو ان کو کیا ہو گیا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، فما لهم لا یؤمنون، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ما مبتدا بنے گا، لهم یہ کہ لا یؤمنون کے لهم خبر بنے گا، لا یؤمنون سے حال بن، واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قرآن جب پڑھتے تو سجدہ نہیں کرتے، بل الذين كفروا، بلکہ کافر، یکذبون، وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، واللہ عالم بما یعون، جو کچھ جمع کر رہے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے، اذا کان الامر کذالک، جب یہ تکذیب کے اندر لگے ہوئے، یعنی ان کذبوا، جب تکذیب میں ہے تو فبشرهم بعذاب الیم، عذاب علیم کو خوشخبری سنا دو، مستثنی منقطع، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر ایمان والے، فرماتے لهم انہی کے لیے اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے کہ جو ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کا سورۃ البروج ہے، نزول نمبر 27 سورۃ الشمس کے بعد ہے، اس میں بھی احوال قیامت کی تفصیلات ہیں مولانا، اور موضوع اس کا، دعویٰ اس کا التخویف الدنوی للمکذبین، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مکذبین کو ذلیل کر دے گا۔ یہ وہی مسلم شریف میں آپ حضرات دور حدیث والے پڑھ چکے ہیں کہ بھئی ایک بادشاہ تھا جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بادشاہ، بعض لوگوں نے یوسف ابن شراحیل نام لکھا ہے، ذو نواس نام لکھا ہے، مختلف، کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آخر میں ایک جادوگر تھا اس کا، اور وہ جادوگر نے اس کو بتا دیا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں تو جا رہا ہوں، تو کوئی ہوشیار بندہ مجھے دے دو کہ میں اپنی جادو اس کو سکھا دوں تاکہ آپ کی حکومت کی حفاظت ہو سکے، تحفظ ہو سکے۔ چنانچہ ایک نوجوان بیدار دماغ قسم کا لڑکا اس کو انہوں نے دے دیا، عبداللہ نام تھا، بتاتے ہیں کہ ایک لڑکا اس کو دے دیا کہ آپ اس کو جادو سکھائیں، اور وہ جادوگر کا گھر اس لڑکے کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، یہ لڑکا روزانہ جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب عیسائی جو دین برحق عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا، اس سے اس لڑکے کی ملاقات ہوتی تھی، اور یہ لڑکے اس راہب کے ہاتھ پہ مسلمان بھی ہو گیا، اور یہ کہ اس راہب کے دین کو بھی سیکھا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہو گیا کہ یہ لڑکا عجیب پھر کرشمے دکھاتا تھا، کرشمے یہ دکھاتا کہ نابینا لوگوں کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، دعا کرے تو وہ بینا ہو جائے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کرتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا، تو نابینا لوگوں کو بینا، تو اللہ کا کرنا یہ کہ اسی بادشاہ کے وزیر کو پتہ چل گیا، یہ بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے ایک وزیر کو پتہ چل گیا، وہ اس لڑکے کے پاس آ گیا، وزیر نابینا تھا کہ میرے لیے دعا کرو، تو چنانچہ اس نے اللہ کو بھلا کریے کہ دعا کر دی۔ یہ واقعہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے تو سب سے زیادہ تفصیل میں، تو چنانچہ اللہ کا کرنا یہ ہو گیا کہ آپ نے، اس بچے نے دعا کر دی، کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں گے تو ٹھیک، دعا کر دی اور اس کی بینائی آ گئی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور بادشاہ کو پتہ چل گیا، تو بادشاہ نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وزیر کو پکڑا کہ یہ کیا ہے، اور لڑکے نے کہا میرے بارے میں بتانا نہیں، تو وزیر کو بتایا، اور لوگ بھی مسلمان ہوتے جاتے تھے، اور اپنی حاجتیں بھی اسی طرح ان کے لیے وہ دعا کرتا تھا، تو وزیر کو پھر یہ کہ بادشاہ نے
اس کو کہا دھمکی دے دی تو اس نے لڑکے کا بتا دیا، وزیر کے ٹکڑے کر دیا، اور وزیر کو ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لڑکے کے بارے میں لڑکے کو پکڑا گیا، تو لڑکے کو پکڑ کر کے یہ کہاں سے آپ نے، تو اس نے کہا کہ آپ کی جادوگر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، کر لے جو کچھ کرنا، فلاں راہب نے مجھے یہ سکھایا، تو راہب کو پکڑ کر کے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دی۔ لڑکے کو انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مارا، لیکن وہ مرتا ہی نہیں ہے۔ اس کو کہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے دیوار سے گرانے کی کوشش کر رہے، کہیں دریا میں لے گئے تو دوسرے لوگ غرق ہو گئے لیکن وہ بچ گیا، پھر ایک پہاڑ پہ لے گئے، پہاڑ سے گرانے کے لیے، وہاں بھی وہ جو لوگ لے گئے تھے وہ سارے کے سارے وہ ذلیل ہو گئے، مر گئے، لیکن اس لڑکے کو کچھ نہیں ہوا۔ تو آخرکار اس لڑکے نے کہا کہ میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر کے آپ یہ ہے کہ مجھے تیر مار دیں تو میں یہ ہے کہ اس طریقے پر مروں گا، ورنہ آپ کے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے پر شہید ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر پوری دنیا نے، خواتین نے، مردوں نے، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس پر پھر یہ کہ بادشاہ ظالم انہوں نے کھائیا، اور اس میں مسلمانوں کو ڈالتے رہے جنہوں نے اسلام لایا، اور تماشا دیکھتے رہے۔ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سمجھے یہ سارا کا سارا تو یہ واقعہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ یہی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان جو برجوں والے آسمان ہے اس کی یہ کہ قسم ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ دن کہ جس کا وعدہ دیا جاتا آخرت والا، اس کی بھی قسم ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد اور مشہود کی قسم۔ شاہد سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، شاہد سے مراد یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے جو خود بخود آ جاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یا اللہ آپ کا، اور عرفہ، مشہود سے مراد عرفہ ہے جس کے پاس لوگ چلے جاتے، یا یہ کہ شاہد سے انسان ہی مراد ہے اور مشہود سے قیامت ہی مراد ہے، آپ کی مرضی ہے کچھ بھی، یا شاہد سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشہود سے امت محمدی مراد ہے۔ اور شاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے وہ تباہ ہو جائیں یا تباہ ہو گئے، تباہ ہو جائیں، خندقوں والے کھائیوں۔ اب اخدود اس کی جمع اخادید آتے ہیں، اب یہ مفرد ہے لیکن جیسے نعمت کا ترجمہ جمع سے کرتے ہیں استغراق سے، اذکروا نعمتی، میری نعمتیں، تو یہاں پر بھی یہ جو مفسرین اور جو مترجمین حضرات جو ترجمہ کرتے ہیں کہ کھائیوں والے، تو حالانکہ یہ کھائی ہے، کھڈا ہے، کھائی ہے، لیکن کھائیوں والے تو اسی طریقے استغراق سے ترجمہ کرتے ہیں۔ النار، کھائیوں والے، النار جو کہ ایک آگ ہے، ذات الوقود ہے، بھڑکنے والی، النار ذات الوقود صفت بنے گا النار کے لیے، اور النار بدل اشتمال بنے گا اخدود سے۔ اذ ہم، جبکہ یہ سارے کے سارے یہ قتل کے لیے اللہ کو ظرف بنے گا، اذ ہم قعود علیہا، آگ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، وہم شہود، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا گواہ ہے، علی ما یفعلون بالمؤمنین، جو مومنین کے ساتھ کرتے ہیں۔ وما نقموا منہم، سزا نہیں دیتے مومنوں کو مگر اس بات کی سزا دیتے، الا بان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہوں نے ایمان لائے عزیز حمید پر، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ خدا کی جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے، واللہ شہید علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ مطلع ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو نشانہ بناتے، آزمائش بناتے مومنین اور مومنات کو، اپنے ظلم کا نشانہ بناتے یا آزمائش میں ڈالتے، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے مسلمانوں کی ایذا دہی سے اور یہ کہ تکلیف رسانی سے، فلہم عذاب جہنم، انہی کے لیے عذاب جہنم ہے، ولہم عذاب الحریق، جلانے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اچھے عمل کیے، لہم جنات، انہی کے لیے باغات تجری من تحت الانہار، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی جو گرفت ہے سخت ہے، انہ هو یبدئ، جو کہ ابتداء بھی پیدا کرتا ہے، ویعید، دوبارہ نہیں قبروں سے اٹھائے گا، وہو الغفور الودود، بخشنے والی ذات ہے جو توبہ کرتے، الودود، اپنے بندوں سے محبت کرنے والے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، المجید، بزرگی والی ذات ہے، فعال لما یرید، جو بھی ارادہ کرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، قد اتاک حدیث الجنود، لشکروں کی خبر تو آپ کے پاس آ گئی، وہ لشکر کون ہے؟ الجنود، فرعون و سمود، فرعون اور سمود، بل الذین، کہ اللہ نے ان کو کیسے کیا، بل الذین کفروا، بلکہ کافر، کائنون فی تکذیب، پھر بھی تکذیب کے اندر، تکذیب کے اندر گھرے ہوئی ہے، واللہ محیط من ورائہم، اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہو، آگے پیچھے سے، سمجھے، ورا ازداد میں سے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، تو اس وجہ سے ہر طرف سے اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ کے اندر، قرآن مجید کائن فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے قرآن پاک۔ سورۃ الطارق مولانا، نزول نمبر 36، نزول نمبر 36 سورۃ البلد کے بعد ہے۔ دعویٰ اس کا مولانا التخویف بنزول العذاب،
التخفیف بنزول العذاب، جیسے کہ ماقبل میں قیامت کے احوال تھے، سورہ انفطار وغیرہ کے اندر فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت واخر، یا واللہ من ورائے محیط، اللہ نے ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا۔ یہاں پر بھی فرماتے ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی بھی نفس نہیں مگر ہر ایک پر ایک نگران مقرر ہے، لہذا کوئی نفس کوئی برائی کرے اور اللہ کو اس کا پتہ نہ چلے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم ہے، والطارق، رات کو آنے والے، طارق اس کے تارے کی بھی قسم ہے، رات کو آنے والے، اور رات جیسے کہ یہ تارے اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے، اللہ کے علم کے مطابق چلتے، کوئی بھی ان میں سے اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے، اسی طرح انسان تیرے اعمال بھی اللہ سے غائب نہیں۔ والسماء والطارق ما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا پتہ ہے مطارق، یہ طارق کیا ہے؟ مطارق مبتدا خبر یہ مفعول بنیں گے ادراک کے لیے، هو النجم الثاقب، وہ چمکتا دمکتا ایک تارہ ہے، ان کل نفس لما علیہ حافظ، جیسے یہ تارے یا آسمان والے اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے، تو اسی طرح ان کل نفس، نہیں ہے کوئی نفس مگر الا علیہ حافظ، ان عمل کرتا ہے لیکن لما یا الا آ جائے تو پھر عمل۔ قرآن میں نے عرض کیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ عمل کرتا ہو، ہر جگہ اس کا عمل ٹوٹا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے لما سے اور الا سے، لیکن حدیث میں بخاری میں نے آپ کو مثال دی، ان احد غیری وغیرک من المؤمنین علی الارض، وہاں اس کا عمل ہے جی۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، فرماتے کہ نہیں ہے کوئی نفس مگر یہ کہ اس پر کوئی نگران مقرر ہے، فرماتے کہ علیہ خبر مقدم ہے، حافظ مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنیں گے کل نفس مبتدا کے لیے۔ فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے، مما خلق، من ای شیء خلق، کس چیز سے وہ پیدا، خلق من ماء دافق، اچھلتے پانی سے۔ آپ نے پڑھا مختصر المعانی وغیرہ میں کہ دافق مدفوق کے معنی میں، دافق تو بندہ ہوتا ہے، اور وہ جو منی کا جو قطرہ ہوتا ہے اور ایسے زور کے ساتھ نکلتا ہے وہ مدفوق ہوتا ہے، تو دافق مدفوق کے معنی میں جس فرماتے خلق من ماء دافق، اچھلتے پانی سے، یخرج من بین الصلب، مرد کے اللہ کا بھلا کرے کہ پیٹھ سے نکلتا ہے، والترائب، عورت کے سینے سے۔ چنانچہ ابھی یہ کرتے ہیں مرد کے پیٹھ سے، وہ سرنج کے ذریعے سے وہ کرتے منی لیتے ہیں، اور عورت کے سینے سے لیتے ہیں، پھر اس کو ٹوب کے اندر ڈال کر کے پھر اس کو ہلاتے، من نطفۃ امشاج، اور اسی سے انسان بنتا ہے۔ چائنا والے جو کچھ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اصل فارمولہ قرآن نے بتایا، یا انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، وہ سارا کا سارا فارمولہ اسی سے، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کچھوا جو ہوتا ہے، کچھوا انڈا دیتا ہے اور اس کے اوپر یہ ہے کہ بھوس والی زمین میں اس پر مٹی ڈالتا ہے، کچھوے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ خود بخود اس کا بچہ نکلتا ہے، بچے اس کے خود بخود اللہ آپ کو بھلا کرے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے پر مچھلی انڈا دیتی ہے، مچھلی انڈا دیتی، اتنا سا انڈا، اس سے بڑے بھی انڈے ہوتے ہیں، ایک انڈے سے مچھلی کے ہزاروں مچھلیاں نکلتی ہیں۔ مچھلی پھر اس پر کوڑک نہیں ہوتی، مچھلی اس پر کوڑک نہیں ہوتی، بس اس نے انڈے دیے، وہ خود بخود یہ کہ اس کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا بچے بنتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا کمال نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز جیسے کہ یہ انڈا ہے، یہ انڈا ہے، اب مرغی کا انڈا ہے تو اس سے مشین میں ڈال کر کے کوا بنا دے، کوے کا انڈا ہے اس کو تو مشین میں ڈال کر کے مرغی بنا دے، بطخ کا انڈا ہے مشین میں ڈال کر کے اسے مرغی بنا دے، مرغی کا انڈا ہے مشین میں ڈال کر کے اسے بطخ، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اصل وہ انڈے کے اندر وہ ذرات ہے۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، لما یہاں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، عمل نہیں کرے گا۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا، خلق من ماء دافق، اچھلتے پانی، یخرج من بین الصلب والترائب، اس کی بات کر رہا تھا، صلب اور ترائب سے، پیٹھ سے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سینے سے، وہ یقین نطفہ نکلتا ہے، یہ مائن کے لیے صفت بنے گا، انہو، یہ اللہ تعالیٰ، لقادر علی رجع، اس کے لوٹانے پر اللہ قادر ہے، یہ رجن ہے، کو لوٹانے پر قادر ہے، دوبارہ اس کو یعنی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، یہ رجع کے لیے ظرف بنے گا، یوم تبلی السرائر، پوشیدہ باتوں کو جس وقت یہ کہ جان چاہ جائے گا، فما لہو لیس لہو قوت ولا ناصر، نہ کوئی اس کو طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی جس وقت بعثت ہوگی۔ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم ذات الرجع، بارش بھرے آسمان کی قسم، یہ کہ بارش کو یہ کہ واپس آسمان یہ کہ واپس کرنے والے، ظاہر ہے کہ یہ بخارات جاتے بادلوں میں، سمجھے بھائی، اور بادل ان کو واپس کرتی،
والسماء ذات الرجع، بادلوں کی قسم، ذات الرجع کی جو بارش سے بھرے آسمان کی قسم، بادل کی قسم، والارض اور زمین کی قسم، ذات الصد ہے جو پودا نکالنے کے بعد یہ کہ پھٹ جاتی ہے، پودا نکالنے کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ کو بلا صدا پھوٹ پڑنے والی زمین، زمین پھوٹ پڑتی ہے تو پھر پودا اس سے نکلتا ہے۔ والارض ذات الصد ان هذا القرآن لقول فصل، فیصلہ کن قرآن ہے، وما هو بالهزل، وما هو بالهزل، یہ مذاق نہیں ہے، انہم یکیدون کیدن، اس کے باوجود پھر بھی یہ لوگ مکاریاں کر رہے ہیں، یکیدون کیدن، یہ فعل تام ہے مولانا، یکیدون کیدن واکید کیدا، میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں، اذا کان الامر كذلك فمهل الكافرین امهلهم رویدا، کافروں کو یہ کہ مہلت دے دو، فرماتے ہیں امہلہم، یہ استناف تاکید ہے مہل کے لیے، رویدن، رویدن مفعول مطلق بنے گا۔ سورۃ الاعلیٰ نزول نمبر 8 ہے، سورہ تکویر کے بعد۔ سابقہ صورتوں میں بھی احوال قیامت، یہاں پر بھی اللہ کو احوال قیامت، لیکن فرماتے کہ قیامت کے لیے ضروری ہے، قیامت سے بچنے کے لیے کہ دنیا کے اندر، دنیا میں دلچسپی آدمی نہ لے، اس لیے یہاں پر آپ کو بتائے گا، فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا، آپ دنیا کو ترجیح دیتے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اتنی دلچسپی نہ لو۔ دعویٰ ہے مولانا سورت کا اثبات التوحید بالادلہ اور والتشجیع علی التذکیر، تبلیغ اور تذکیر پر یہ ہے کہ حوصلہ افزائی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح پڑھیے گا، آپ تسبیح بیان کر دیں اپنے اس پروردگار کے جس کی شان اونچی ہے، الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کر دیا، فسوی ٹھیک ٹھیک بنا دیا، والذی قدر فہدی خاص انداز دیا، والذی فہدی اور راستہ بھی اس نے، الذی قدر فہدی خاص انداز اس نے بنایا، اور پھر کہ فہدی راستہ بھی اس نے بتا دیا، الذی اخرج المرعی سبزہ چارہ زمین سے اس نے نکال دیا، فجعلہ غثاء احوا، احوا صفت بنے گا غثاء کے لیے، کوڑا کرکٹ کی طرح اس کو اللہ کا ولا کریے کہ بنا دیا، فجعلہ غثاء احوا، ظاہر ہے کہ اللہ کو اس کے بعد تازہ ہونے کے بعد گھاس جا کر کے خشک ہو جاتا ہے، کوڑا کرکٹ، کالا کوڑا کرکٹ بن جائے۔ سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے کہ لا تنسى الى یوم القیامت الا ما شاء اللہ من المنسوخات، منسوخات، انه يعلم الجهر وما يخفى، اللہ تعالی جہر اور مخفی بات کو بھی جانتا ہے، ونيسرك لليسرى، آسان شریعت پر آپ کو چلائیں گے، ونيسرك لليسرى، آسان شریعت پر آپ کو چلائیں گے، فذکر ان نفعت الذکرى اذا كان الامر، اصل یہ ان نفعت الذکرى، نصیحت جب فائدہ دیتی ہے، فذکر تو نصیحت کرتے جاؤ۔ دوسرا یہ کہ یہ ان قد کے معنی میں، فذکر نصیحت کرو، وقد نفعت الذکرى نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، ان قد کے معنی میں، سیذکر من یخشی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، ویتجنبها، ہا ضمیر کا مرجع نصیحت، اس نصیحت سے بچے گا، الاشقی بدبخت قسم کا آدمی، الذی یصلی النار الکبریٰ، اشقی کے لیے صفت ہے جو جہنم میں داخل ہو جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ یہ کہ زندہ ہوگا، نہ یہ کہ نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا، مرے آدمی تو جان چھوٹے، یہ بھی نہیں ہوگا، زندگی کا مقصد سکھ ہے، سکھ بھی نہیں دیکھے گا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ جس نے یہ کہ کامیابی حاصل کر دی، جس نے پاکی حاصل کی، پاکیزگی حاصل کی کلمہ توحید سے، وذکر اسم ربی فصلی، اللہ کو یاد کیا اور نمازیں پڑھتے رہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر اور باقی ہے، ان ھذا، یہی چیز کی دنیا کے اللہ کا بلا، دنیا کے لیے کوئی ثابت قدمی نہیں ہے، دنیا کے لیے دوام نہیں ہے، وان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی چیز سابقہ صحیفوں کے اندر ہے، اس صحف اولیٰ سے بدل بنے گا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کی صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ نزول نمبر 68، نزول 68 سورہ زاریات کے بعد ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے اندر ابھی بتا دیا کہ یصلی النار وقد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، اب یہاں پر اس صورت میں اللہ کو من تزکا اور من لم یتزکا، من تزکا اور من لم یتزکا دونوں کی جزا کو نقل کرے گا کہ جنت اور جہنم کی شکل میں۔ دعویٰ ہے مولانا، دعویٰ اس کا التخویف الاخروی، تخویف اخروی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، فرماتے کہ قد اتاک حدیث الغاشیہ، فرماتے کہ سب پر چھانے والے اور ڈھانپنے والے اللہ کا بھلا کرے اس کی بات، یعنی قیامت کی بات آپ کے پاس آ گئی، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ، بہت سے چہرے، خاشعۃ اللہ، بہت سے چہرے جو اترے ہوئے ہوں گے، نیچے ہوں گے،
اترے ہوئے ہوں گے، عاملۃ محنت والے، عاملۃ عمل کرنے والے، اور ناصبۃ اللہ آپ کا بھلا کرے تھکن سے چورا چورا۔ یہ پورا موصوفات مل کر کے موصوف صفت مبتدا، تصلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی اللہ آپ کا بھلا کرے آگ میں داخل ہو جائیں گے، تصلا نارا حامیہ تسقی من عین ناریہ، یہ بھی خبر بنے گا تسقی من عینیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لکم طعام، یہ تیسری خبر ہے، نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھانا، الا من ضرع، مگر کانٹے دار جھاڑ، کانٹے دار یہ کہ درخت کھائیں گے، لا یسمن ولا یغنی، نہ ان کو موٹا بنا دے، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک کا فائدہ، بھوک اٹھانے کا ان کو فائدہ دے دے، ایسا کھانا ہوگا۔ وجوہ ناعمۃ یومئذ، اس دن تر و تازہ بہت سے چہرے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، یہ خبر بنے گا، لسعیہا اپنی کوشش کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، راضیۃ وہ خوش ہو جائیں گے، یہ پورا جملہ خبر بنے گا۔ فی جنت عالیہ، یہ بھی وجوہ کے لیے خبر بنے گا، کائنۃ فی جنت عالیہ، عالی شان اور بلند و بالا کا باغات کے اندر ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پر کسی قسم کے لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اور اس جنت کے اندر چشمے ہوں گے جاری، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس کے اندر تختے ہوں گے اونچے قسم کے، فیہا جنت کے اندر، یہ سب کے سب خبر بنیں گے وجوہ کے لیے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ پہلی خبر، فی جنت عالیہ دوسری، لا تسمع فیہا لاغیہ، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ صفت بنے گا جنت کے لیے، یہ خبر بنے گے۔ فرماتے فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، جنت کے اندر تختے ہوں گے مرفوعۃ اونچے قسم کے، واکواب موضوعہ، سامنے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، اکواب کوب پیالے بھی ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، قطار میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے، قطار میں لگے گاؤ تکیے، وزرابی مبثوثہ، بچھے ہوئے قالینیں ہوں گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہ چونکہ میں نے آپ سے عرض کر دیا عرب کا تمدن جو تھا، عرب کی ثقافت اور روایتیں، بس وہ سفر کرتے تھے اونٹوں پر، اونٹوں سے ان کو محبت بھی ہے، اور چونکہ کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں المال الابل، المال الابل، حشر کے ساتھ یہ لوگ عرب کہتے ہیں کہ مال تو ہے ہی ابل ہے، اور کوئی چیز تو مال ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں اونٹ جو ہے نا وہ سفینۃ البر ہے، کشتیاں بڑے بڑے جہاز وہ سفینۃ البر ہے، یہ سفینۃ البر ہے، سفینۃ البر، اس پر ان کو اللہ آپ کو بھلا کرے کہ ناز ہے۔ تو عرب سفر کرتے تھے اللہ آپ کو بھلا کرے اونٹوں پر، اور دوسرا یہ کہ اوپر پھر خودی خوانی کرتے تھے، خودی خوانی کرتے تھے، عرب لوگوں کے یہاں یہی تھا۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ نیچے اونٹ ہے، اوپر آسمان ہے، دائیں طرف یہ کہ اللہ دائیں بائیں پہاڑ ہے، اور نیچے جا کر کے دیکھیں گے اللہ کو کہ زمین ہے، سوارے اونٹ پر۔ تو افلا ینظرون اینکرون اللہ، اللہ سے انکار کریں گے، فلا ینظرون الی الابل، اونٹوں کو دیکھتے نہیں ہیں، کیف خلقت، کس طرح وہ پیدا ہو گئے، سمجھے حال بنے گا خلقت سے، وإلی السماء کیف رفعت، آسمان کو کس طرح اونچا ہو گیا، وإلی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو دائیں بائیں کس طرح ان کو گاڑا گیا ہے، وإلی الارض، زمین میں، وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کو کس طریقے پر یہ کہ بچھائی گئی ہے، اور زمین کو یہ کہ دیکھ بھی نہیں رہے، یہ سارا کا سارا۔ دوسرا حضرت اقدس علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرح یہ کہ صبر اور اونٹ کے اندر برداشت، اونٹ کی طرح برداشت اپنے اندر پیدا کر دو، خیالات آپ کے الی السماء، آسمان والے آپ کے خیالات ہوں، اور مضبوطی استقامت آپ کے اندر پہاڑوں والے ہو، عاجزی تیرے اندر زمینوں والے ہو۔ بہت پیاری بات کی مولانا، فرمایا کہ اس قسم کے لوگ پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تحمل اور برداشت اونٹوں والے ہو، خیالات آپ کے یہ ہے کہ آسمان والے ہوں، اور یہ کہ استقلال اور استقامت پہاڑوں والا ہو، اور عاجزی اور تواضع زمین میں ہو۔ اس لیے پتھروں سے اور پہاڑوں سے فصل نہیں اگتے، فصل اس زمین پر جس کو چیرتے بھی ہیں، لوگ پیشاب پاخانہ بھی کرتے ہیں لیکن زمین عاجز ہے، اس کی سینے کو چیرتے ہیں اور اس میں بیج ڈالتے ہیں، اور اسی بیج سے فصل اگتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے اندر عاجزی ہے وہی لوگ میدان ماریں گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا مسئلہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہاں پر فرمایا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، فیہا سرر مرفوعۃ، وہاں پر اونچے نشستیں ہوں گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر دنیا کے اندر آپ کی نشست اونٹ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ سرر، وہاں پر سرر مرفوعۃ، اونچے قسم کے نشستیں، یہاں اونٹ آپ کی نشست ہے سفر کے اندر۔ وإلی السماء کیف رفعت، اور اللہ آپ کو بھلا کرے آسمان کو دیکھو، اور ادھر تھا اکواب موضوعۃ، جنت کے اندر اللہ آپ کو
اور سامنے رکھے پیالے بھی ہوں گے، اس لیے آسمان کو بھی دیکھو کہ آسمان پر بھی رنگ برنگ کے برتن یعنی رنگ برنگ کے تارے ہیں ان کے اندر۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور اللہ کے پہاڑوں کو دیکھو کہ کس طریقے پر ان کو کوئی بڑا بڑا کوئی پہاڑ کوئی چھوٹا، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور آپ کی قالینیں جو جنت کے اندر گاؤ تکیے اس میں اونچ نیچ اسی طریقے پر ہوگا۔ اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، جیسے کہ زرابی مبثوثہ، قالینیں وہ بچھی ہوں گی اسی طریقے پر جیسے زمین بچھی ہوئی ہے۔ آپ کی مرضی ہے، چار قوم کے ساتھ تین باتیں آپ سے عرض کر دی۔ اذا کان الامر کذالک فذکر، نصیحت کرو، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، زبردستی کرنے والا آپ نہیں ہے، الا من تولی مستثنی منقطع، اللہ کی ہدایتوں سے روگردانی کرے، وکفر، انکار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ سورۃ الفجر مولانا، نزول نمبر 10 ہے، سورۃ اللیل کے بعد نازل ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اسی طرح تزہید ترغیب فی الآخرہ ہے، جیسے کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھانے پر لوگوں کو ابھارتے کیوں نہیں ہے، تیار کیوں نہیں کرتے۔ دعویٰ ہے صورت کا الترغیب فی التضرع الی اللہ ہے، اللہ کی طرف آدمی یہ ہے کہ گریہ و زاری کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ والفجر، ہر قسم کی فجر مراد ہے، یا 10 ذو الحجہ کی فجر مراد ہے۔ والفجر، ہر فجر، یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ 10 ذو الحجہ، ولیال عشر، اور 10 راتیں وہ ذو الحجہ کے اللہ آپ کو بھلا کرے، 10 دن مراد ہے۔ والشفع والوتر، اور یہ ہے کہ جفت اور والوتر طاق، جفت سے 10 ذی الحجہ مراد ہے، اور طاق سے عرفہ کا دن ہے جو 9 تاریخ کو آتا ہے۔ والشفع والوتر واللیل، رات کے اذا یسر، جس وقت یہ ہے کہ چلتی ہے رات، یسری سے یا کو حذف کر دیا گیا تخفیفاً مولانا، اور قانون نہیں ہے۔ حل فی ذلک قسم کائن لذی حجر، عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑا قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے یہ ہے کہ عاد کے ساتھ، یہ عاد قوم ہے، ارم ذات العماد، فرماتے اونچے ستونوں والے، یہ ارم قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام تھا، ارم قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اس لیے جس شاخ کا ذکر ہے ان کو عاد ارم اور ارم عاد ارم ان کو کہا جاتا ہے۔ ارم ذات العماد، فرماتے کہ عاد ارم ذات العماد جو اونچی ستونوں والے، یا یہ ہے کہ ان کی قدیں اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ستون کی طرح، پلر کی طرح۔ التی لم یخلق، یہ صفت بنے گا ارم کے لیے، لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں ان جیسے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وثمود الذین فعل ربک بعاد وفعل بثمود، فعل ربک بعاد وفعل بثمود، ثمود الذین جابوا الصخر، جو چراشتے تھے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پتھروں کو بالواد، وادیوں میں پتھروں کو تراشتے تھے، اتنے طاقتور قسم کے لوگ۔ جب یجوب کو مانا کاٹنے کے، جواب کو جواب اس لیے کہتے کہ آپ ماشاءاللہ وفاق میں ایسے جواب دے چکے کہ سوال کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو کاٹ کر کے آپ نے، اس لیے جواب کو جواب کہتے ہیں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، یہ عاد پر عطف ہے۔ کیف فعل ربک بعاد وکیف فرعون وکیف فعل بفرعون، فرعون ذی الاوتاد جو میخوں والا ہے، مانا یہ کہ جو اس کی بات کو نہیں مانتا تھا تو میخ گاڑ کر کے اس کو سیا دیا کرتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جو شہروں کے اندر بڑی سرکشی انہوں نے کی، فاکثروا فیہا الفساد، فساد انہوں نے شہروں میں مچا دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب کا کوڑا اللہ نے ان پر برسا دیا۔ ان ربک لکائن بالمرصاد، اللہ تعالیٰ گھات میں لگا ہوا۔ فاما الانسان اذا مبتلاه، انسان جس وقت اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، فاکرمہ، اس کا اکرام کرتا ہے، ونعمہ، نعمتوں سے دوچار کرتا ہے، تو یہی انسان فیقول، کہتا ہے کہ ربی اکرمنی، میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ واما اذا مبتلاه، اما الانسان اذا مبتلاه، جب اس کو آزماتا، فقدر علیہ رزقہ، رزق کے دروازے تنگ کر دیتا، فیقول ربی اہانن، تو کہتے کہ اللہ نے میری تو کلا بل لا تکرمون الیتیم، خبردار آپ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور کھانا کھلانے پر مسکین کی کسی کو ابھارتے نہیں۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اور مال کو سمیٹ کر کے آپ یہ ہے کہ کھاتے ہیں۔ وتاکلون التراث اکلا لما، تراث یہ وراث ہے مخلوبات میں سے، میراث کو آپ لوگ سمیٹ کر کے یہ کہ کھاتے ہیں۔
وتحبون المال حبا جما، مال جمع کرتے حبا شدیدا، کلا اذا دکت الارض دکا، خبردار یہ کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وجاء ربک یجیء کے معنی میں تیرا پروردگار آئے گا متقدمین کے ہاں، یا اللہ کا حکم آئے گا متاخرین کے ہاں، والملک صفا صفا، صف در صف، وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اللہ آپ کو یومئذ یتذکر الانسان، انسان اس دن یہ کہ یاد کرے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ جواب شرط اذا کا، وَأَنَّا لَهُ ذکرہ، لیکن یہ نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس وقت نصیحت حاصل کرنا کہاں کا اس کو فائدہ دے گا، یقول یا لیتنی، کہے گا اے کاش کہ اے ہلاکت میرے، اے کاش قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کرتا۔ مولانا دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے، اگر دنیا کی زندگی زندگی ہوتی تو آخرت والی زندگی میں یہ کہتا یا لیتنی قدمت لحیاتی حاضی، لحیاتی حاضی، اس زندگی آخرت والی کے لیے دنیا کو میں نے کر دیا، تو دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے، اس لیے زندگی اصل آخرت کے، اس وجہ سے وہاں پر اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ میں نے زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ زندگی تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے دنیا والی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے عذاب کی طرح کوئی اور عذاب دے نہیں سکے گا اللہ کے عذاب کی طرح، لا يعذب عذاب اللہ احد، اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے نہیں سکے گا، ولا يوثق وثاقه احد، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، نہ کوئی جکڑنے والا ہوگا کہ اللہ کی طرح کوئی جکڑ دے۔ یا ایتھا النفس، باندھ کر کے مجرموں کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اللہ کی طرف چلو، راضیۃ مرضیۃ، تو اس سے راضی، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اور وہ مرضی، اور پھر یہ کہ وہ تجھ سے راضی تو مرضی۔ فادخلی فی عبادی، کس طریقے پر جاؤں، کہاں، تو اللہ کے پاس کیسے جاؤں، فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت میں۔ سورۃ